والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی عز و جل اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ جاری و ساری ہے، لبیک میں حاضر ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارے پیارے نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور نگران شورا کے ذاتی تجربات، آپ کے مشاہدات، اور اس کے ساتھ ساتھ موضوع کے اوپر آپ کے پرمغز مدنی پھول اور پھر سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس سلسلے کے جزو لا ينفک ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سلسلے میں آپ کی پریزنس یہ انتہائی ضروری ہے اور اہم بھی ہے، اور ہم اس کو شامل بھی کرتے ہیں۔ کال کے ذریعے آپ شامل رہ سکتے ہیں سلسلے میں، میسج کے ذریعے شامل رہ سکتے ہیں، واٹس ایپ میسج کے ذریعے شامل رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو، اور انشاءاللہ عز و جل دیگر ذرائع سے جو آپ کا فیڈ بیک آئے گا اس کو بھی ہم سلسلے کا حصہ وقتاً فوقتاً ضرور بنائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل ایک سلسلے کا موضوع بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے۔ پھر ایک اگلا مرحلہ ہوگا، مختلف دلچسپ مراحل سے گزرتا ہوا یہ سلسلہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ بہت ساری ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور پھر یہاں یہ بھی نیت کرتے چلے جائیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو نیکی کی دعوت دی جائے گی یا جو ہمیں لائن آف ایکشن جو ہے وہ بتائی جائے گی، جو اچھی باتیں کرنے کا ذہن دیا جائے گا، ان کو ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر ان کو شامل بھی کریں گے۔ سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہے، موضوع کیا ہے، اس کی ڈائمنشنز کیا ہیں، بتا رہے ہیں ہمارے سرفراز باپو جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، موضوع ہیوج، فاسٹ اور ملٹی ڈائمینشنل، اس قدر اہم ترین موضوع ہے جس کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رب عز و جل نے جس کی تحسین اور تعریف فرمائی۔ صفائی ہمارا موضوع ہے آج، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ اس قدر یہ وسیع موضوع ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف ایمان قرار دیا۔ ارشاد فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان سے ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ رات تو آپ کے علم میں ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہفتہ مسواک منانے کا ارشاد فرمایا، اور مسواک اس کا براہ راست تعلق صفائی سے ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک منہ کی صفائی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس پر فرماتے ہیں کہ مسواک سے معدہ قوی اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو آج ہم موضوع لے کے آئے ہیں سلمان بھائی، صفائی، اور اس میں تو اتنی جہتیں ہیں، ملٹائی کا لفظ بھی جو آپ بیان فرماتے ہیں اکثر، ملٹائی ڈائمینشنل، ملٹی ڈائمینشنل جو مطلب ہمارا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، کثیر الجہات، تو اس کی اتنی جہتیں ہیں، اور ہر جہت کے اندر کئی جہتیں ہیں۔ یعنی ایسا بھی ہے کہ یعنی آپ کسی بھی صفائی کے ٹاپک کو لے لیں، یعنی آپ لباس کی صفائی کو لے لیں، آپ انداز کی صفائی کو، قلب کی صفائی کو، آپ ظاہری صفائی کو لیں، آپ باطنی صفائی کو لیں، آپ دیکھیں ہر ایک کے اندر اتنے سارے موضوعات نکلتے چلے جائیں گے، مدنی پھول طے ہوتے چلے جائیں گے، بیان ہوتے جائیں گے، اور یہ موضوع اختتام پذیر نہیں ہوگا۔ یہاں تک ایسا پیارا مذہب ہے باپو کہ جس نے ہمارے ظاہر کو، جس نے ہمارے لباس کو، اور جس نے ہمارے باطن کو صاف اور ستھرا رکھنے کی تاکید جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے
چاہے صفائی آپ کے ظاہری حلیے کی ہو، کیوں مہروز بھائی؟ بالکل۔ چاہے وہ صفائی کا تعلق آپ کے دل سے ہو، جس طرح مجھے اپنے ظاہر کو پاک اور صاف رکھنا ہے ویسے ہی اپنے دل کو بھی پاک اور صاف رکھنا ہے۔ جس طرح اپنے لباس کو گندگی سے بچانا ہے ویسے ہی اپنے باطن کو بھی گندگی سے بچانا ہے۔ جس طرح مجھے اپنے ظاہری لباس کو صاف ستھرا رکھنا ہے ویسے ہی مجھے اپنے دل کو، اپنی گفتگو کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری حدیث پاک بیان فرمائی۔ ایک تو وہ حدیث ہے جو ہمارے سرفراز باپو نے بیان فرمائی کہ الطہور شطر الایمان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مضمون کی ایک اور حدیث بیان فرمائی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے بنی الدین علی النظافہ، سبحان اللہ، دین کی بنیاد جو ہے وہ نظافت پر، پاکیزگی پر، طہارت پر ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ الباری اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے صرف کپڑوں کی یعنی ظاہری پاکی مراد نہیں ہے بلکہ دل کی پاکی بھی مراد ہے۔ پھر امام غزالی علیہ رحمۃ الباری نے 4 درجات بیان فرمائے ہیں پاکیزگی کے، نظافت کے، طہارت کے۔ ایک یہ کہ انسان اپنے ظاہر کو ناپاکیوں اور نجاستوں سے پاک کرے، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ اپنے اعضاء کو، اب دیکھیں دوسری قسم بیان ہو رہی ہے جس کی طرف توجہ عموماً نہیں ہوتی، صحیح، اپنے اعضاء کو گناہ اور جرائم سے پاک کرے۔ اللہ 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 اللہ، واہ۔ تیسری یہ کہ اپنے دل کو برے خیالات اور برے رذائل سے پاک کرے، جیسے کہ حسد ہے، تکبر ہے، کینہ مسلم ہے، یہ ساری چیزیں دل کی بیماریاں ہیں، اس کو ناپاکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور چوتھی جو قسم بیان فرمائی اس کے بارے میں فرمائی یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ اپنے دل کو ما سوا اللہ کے سب سے پاک رکھے۔ تو 4 درجات امام غزالی نے اس حدیث پاک کے ضمن میں فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں سلمان بھائی کہ جو حدیث پاک ہے کہ بنی الدین علی النظافہ، یہ بڑی بنیادی حدیث ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس سے دین اسلام کی وسعت اور دین اسلام کی ایک فطری دین ہونے کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ جی، بڑی پیاری بات کہی آپ نے۔ اور کلینلینس سلمان بھائی یہ ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے، ایک مطلب جو ہے بین الاقوامی ٹاپک ہے۔ یہ نگران شورا کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ اس حوالے سے کہ سفر سے آپ مطلب ابھی قریب ہی تشریف لائے ہیں، تو ان کے کیا ایکسپیرینسز ہیں، ان کے کیا مطلب جو ہے وہ تجربات ہیں اس حوالے سے۔ بین الاقوامی موضوع اس حوالے سے بھی ہے کہ یہاں تک کہ خلا میں جو ہے وہ اس جو خلائی اسٹیشنز وغیرہ ہیں ان کے کچرے کو بھی مطلب ڈیبیٹیبل ٹاپک بنایا گیا ہے کہ ان کو ہم کس طرح سے، ایک تو جیسے مہروز بھائی نے 4 باتیں بتائیں، 4 میں سے ایک بات بیچ میں کہ جرائم، یہ بھی مطلب اس کو مطلب لیا جائے تو یہ اسلام کا کس قدر خوبصورت مطلب انداز ہے کہ معاشرے کی صفائی کی طرف جو ہے وہ اسلام کس طرح لکھے آتا ہے۔ جی بابو۔ جی ماشاءاللہ عز و جل، آج ہمارا ٹاپک جو ہے صفائی ستھرائی ہے۔ ظاہر کی بھی صفائی ستھرائی اور باطن کی بھی صفائی ستھرائی ہمیں رکھنی چاہیے۔ اب ظاہر کی بات کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب کپڑوں کی طرف توجہ کرتا ہے، کپڑے صاف ستھرے ہیں، اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے تو اس کو کیسا لگتا ہے؟ جیسے اگر آپ نے بالفرض ابھی اچھے نئے کپڑے پہنے ہوئے، یہ کہ نئے کپڑوں کا شمار اچھے کپڑوں میں ہوتا ہے، آپ نے بالکل اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو اب آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ میں اپنی جوتی بھی صاف کر لوں یار۔ تو جوتی تو خراب نہیں ہے، تو اب اپنے جوتے یا چپل وغیرہ جو اس کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے۔ اچھا جی، اب جب جوتے وغیرہ صاف ہو گئے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ تھوڑا ایک ناخنوں کی طرف توجہ آتی ہے۔ اب ناخن کیسے ہیں؟ اب اس میں میل تو نہیں بھرا ہوا، بولتے یار جچ نہیں رہا، تو پھر وہ اپنے ناخنوں کی بھی صفائی کرتا ہے، ناخنوں کو کاٹتا ہے۔ پھر اسی طرح پھر جب بات بڑھتی رہتی ہے، میں اس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ بعض ایسی صفائیاں ہوتی ہیں، سبحان اللہ، نگران شورا بھی تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے نگران شورا کی آمد ہوگی، ہم ان کو سلسلے میں خوش آمدید کہیں گے، مرحبا۔ تو آپ اسکرین پر جو نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ اس پہ کالز کر کے اپنی بات، اپنے دل کی بات، کوئی مسئلہ ہے آپ کی زندگی میں تو ڈسکس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل نگران شورا اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو صفائی ستھرائی ایک چیز ایسی ہے کہ اس کی روزانہ صفائی کی جائے گی، تو اس کی روزانہ صفائی کی جائے۔ اگر آپ اس کو 2 دن بعد 3 دن بعد صفائی کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے شاید وہ پھر صاف نہ ہو۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ کپڑے کی بات ہے کہ اگر آپ نے جو ہے کپڑوں کی صفائی ستھرائی رکھنی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، تشریف رکھیے۔ جزاک اللہ۔
نظافت صفائی ستھرائی موضوع آج کا ہم نے جو ہے وہ طے کیا تھا اور اس پر مدنی پھول جو ہے وہ بیان ہو ہی رہے ہیں. عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ خود تو صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیتے ہیں, اپنے گھر کو تو صاف ستھرا رکھ لیتے ہیں, لیکن بعض اوقات جو محلے دار ہوتے ہیں یا پڑوسی ہوتے ہیں یا جو رستے میں گزر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا, اس سے صرف نظر ہو جاتا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر بھی, چونکہ لوگ اپنا تو صاف ستھرا معاملہ جو ہے رکھتے ہیں, کاش رکھتے ہو جی بات اس طرف ذہن ہوتا ہی ہے, نہیں بھی ہوتا اس پر بھی آپ مدنی پھول دیں گے انشاءاللہ. لیکن پہلا جو میں سمجھ رہا تھا اس پر اگر یوں ہم آ جائیں کہ اپنا گھر صاف کر لیا, ٹھیک ہے, سامنے والے کے ساتھ والے کے گھر کے سامنے کچرا رکھ دیا, اپنا گھر جو ہے وہ صاف کر لیا, نیچے گلی میں جو ہے وہ کوڑا پھینک دیا, اپنا گھر جو ہے وہ صاف کر لیا, جو کیلے کے چھلکے ہیں یہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے پھینک گیا, اب نیچے کسی نے شیڈ لگایا ہوا ہے وہ کپڑے سکھا رہا ہے, اب وہ اس کے اوپر جا رہے ہیں, کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ اور یہ بھی جملہ جو آپ نے بیچ میں فرمایا اس کی بھی چاہے وضاحت فرما دیں کہ کاش صاف رکھتے, کاش صاف رکھتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. میرا خیال ہے باپو نے جو بات ابھی چلا رہے تھے وہ دانتوں کی صفائی سے متعلق. جی بات ایسا ہوتا ہے نا کہ کپڑے صاف ستھرے ہیں, امام شریبی یا پھر دیگر جو چیزیں صاف ستھری ہے, لیکن دانت ایک مرتبہ خراب ہو گئے نا تو پھر شاید بہت مشکل ہے. وہ بھی جس کے دانت خراب ہے وہ بھی دوسرے صاف ستھرے دانت دیکھ کے حسد تو کرتا ہوگا, کاش میرے دانت بھی ایسے ہوتے. کیا کہیں گے دانت کے بارے میں؟ جیسے کل مسواک پر امیر سنت نے زور دیا, تو مسواک سے دانتوں کی صفائی بہترین صفائی ہوتی ہے. کیا بات. اور دانتوں کے حوالے سے میرا, کیونکہ دانت میں جان نہیں ہوتی, دانت ایسا ہی جیسے ناخن ہے. اچھا. تو وہ جو ہمیں درد ہوتا ہے نا وہ دانت ہمارے مسوروں میں لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہ مسوروں کی تکلیف ہے, ٹھیک ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین کو ایک تجربہ ہوگا, آپ مچھلی کھاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں اور اس کو صاف صحیح ہاتھ نہیں دھوتے تو آپ کے ناخنوں میں بدبو ہو جاتی ہے. یہ سب کا تقریباً اس معاملے میں تجربہ ہوگا کہ وہ صحیح اگر استعمال نہ صابن سے یا اس طرح کی صحیح صفائی نہ کی جائے اور گھنٹوں تک بعد اوقات جو ہے نا وہ انگلیوں میں یا ہاتھوں میں آپ کو لگے گا, آپ رات کو بھی دیکھو گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ نے دوپہر کو کیا کھایا ہے, وہ یاد دلاتا رہتا ہے. اسی طرح دانتوں میں جب کھایا آپ نے انگلیوں سے اور ناخنوں میں اس کا اثر رہ گیا, اور چبایا آپ نے, اگر چبایا ہے یا منہ میں ڈالا ہے تو دانتوں سے ہے, تو دانتوں میں چونکہ اس کا اثر, وہ دانت تو استعمال ہو رہے ہیں, اب اس میں اس کی جو اسمیل ہے یا اس کا جو بھی وہ اس کا اثر رہ گیا. اب اگر ہم کھانا کھانے کے بعد صحیح طور پر دانت صاف نہیں کرتے, میں تمام ناظرین کو اور حاضرین کو عرض کروں گا کہ کھانا کھانے کے بعد لازمی دانت صاف کیا کریں. اچھا. یہ ہم لوگ عموماً کھانا کھانے کے بعد دانت صاف نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو کھانا کھانے کے بعد لازمی دانت صاف کیا کریں. اگر کھانا کھانے کے بعد مسواک کر سکتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد مسواک کریں, اور کھانا کھانے کے بعد مسواک بھی کریں, اور اگر مسواک مثال کے طور پر میسر نہیں تو کم از کم انگلی سے دانتوں کو ضرور مانج لیا کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے دانتوں سے جو اسمیل آ رہی, آپ ایک دو دفعہ کر کے دیکھیں, اور جب آپ بیسن پر کلی کر کے جب پانی نکالیں گے تو آپ کو باقاعدہ آپ کے کلی کے پانی کے اندر منہ کے جو وہ اجزاء ہیں منہ میں وہ آپ کو نکلتے نظر آئیں گے. تو اللہ کرے گا مسواک کے عادی بن جائیں. کھانے سے پہلے اور بعد ہم وضو کریں کھانے کا, ہم اگر وہ اس میں ابھی بات دانت کی ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ وضو کرے تو اگر منہ کا اگلا حصہ دھونا ہے, ہاتھ دھونا ہے, یہ تو صفائی ستھرائی کی بات ہے اور بالکل ہونا چاہیے. اور جس قدر اسلام نے صفائی اور ستھرائی پر زور دیا ہے سبحان اللہ, کوئی نہیں دیتا, کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس انداز پر اس کی تربیت و تعلیم فرما رہے ہیں, کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں اب کیا عرض کرے, جن کے پسینے تو خوشبو آتی ہو, جن کے بول و برا سے خوشبو آتی ہو, سبحان اللہ, تو وہاں پر تو ایسی چیز کوئی ہے ہی نہیں جس سے کراہت ہوتی ہو, بلکہ وہاں جو ہے وہ پسندیدہ ہی ہے, بلکہ چیز تو وہاں آ کر پسندیدہ بنی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان, اور جب
یہاں تک تربیت اور ہماری صفائی ستھرا جیسا آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ جو کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس کو دھو لیا کرو. یہ حدیث پاک کا میں پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ میلا ہو جاتا تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اچھا. تو اب یہ کہ کپڑوں کی صفائی ستھرائی, جیسے میں نے عرض کی نا, کاش ابھی میں ترکی میں تھا تو پتہ چلا اور جو تھوڑا بہت دیکھا وہ یہ ہے کہ جو ترکی قوم ہے نا یہ صفائی کو پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ آپ بغیر جرابے پہنے, پاؤں کے موزے, آپ مسجد میں نہیں آ سکتے. آپ مسجد میں آئیں گے تو یہ مطلب کہ یہ باتیں کریں گے, آپ کو بولیں گے کہ آپ مطلب کیا کرو, شوقس کا ہے. اور خود بھی مطلب کہ جیسے کہ وہاں سے جو لوگوں کا پتہ چلا ہم کو, صفائی ستھرائی کا ان کا مزاج بنا ہوا ہے, کپڑے بھی صاف ستھرے اور دیگر چیزیں بھی. اب جو یہاں سے جو ہمارے لوگ جاتے ہیں نا, وہ چونکہ جاتے ہیں تو وہ آگے ان کو نکلنا ہوتا ہے, غریب غربا ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور پریشان حال ہوتے ہیں. تو یہ جس انداز پر رہتے ہیں اور نکلتے ہیں نا تو ان میں اتنی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی. تو یہ ان کی اور وہاں مطلب کہ یہ لڑائی چلی رہی ہوتی ہے. تو صفائی ستھرائی کا مزاج اور انداز جو ہے نا یہ ہونا بہت ضروری ہے. شہروں میں تو ابھی آپ کو کچھ مل جائے گا, اگر آپ انٹیریئر چلے جائیں, گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو بہت زیادہ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا اس طرح کی جگہوں پر کام کرتے ہیں, مزدور طبقہ جو ہوتا ہے, ان میں صفائی ستھرائی کا درس دینا بہت ضروری ہے. اور جو بڑے ہیں ان میں بھی صفائی ستھرائی کا درس دینا بہت ضروری ہے. ان میں سے کسی کو بولے نا جی کہ ہاتھ منہ دھو لیں کھانے سے پہلے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں شیراں دے منہ کینے دھوتے سن. آگے سے وہ کہتے ہیں, یعنی آپ کسی اس طرح بندے کو بولیں کہ بھئی ہاتھ منہ دھو لیں کھانا کھانے سے پہلے, وہ کام کر کے آیا ہے کھیت میں سے یا کوئی بھی طبقے کا آدمی ہے, اب اس کو بولیں گے کہ جی آپ ہاتھ منہ دھو لیں, بولے گا جی اور جی شیراں دے منہ کینے دھوتے سن, یعنی شیروں کے منہ جو ہے وہ کس نے دھوئے تھے, ہاتھ کس نے دھوئے تھے. ہاں تو وہ جانور ہے نا, وہ جانور ہے, تو ہم جانور کی تو مثال دے ہی نہیں سکتے, ہم تو انسانوں کی بات کریں گے نا. سبحان اللہ. انسان تو ہاتھ منہ دھوتا ہے نا بھائی, سبحان اللہ. انسان ہاتھ منہ دھوتا ہے, انسان صفائی ستھرائی کا تو خیال رکھے گا اور لازمی طور پر رکھے گا. تو اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے, اس درس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے ہاتھ منہ کپڑے دھونا, حتیٰ کہ ہمارا اسلام و دین اس قدر صفائی پر زور دیتا ہے کہ بالوں کا اکرام کرو, بالوں کا اکرام کرنا ہے. یعنی کہ اس میں اعتدال ہے, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر مطلب کہ وہ وقت نہیں ضائع کرنا ہوتا زیب و زینت کے نام پر, لیکن صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا یہ اسلام و دین کو مطلوب ہے. برتن صاف ستھرے ہونے چاہیے, گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے. زیادہ تر جو معاملہ ہے نا وہ کچن کا اور باتھ روم کا ہوتا ہے. تو اپنے کچن اور باتھ روم کو, باورچی خانے اور باتھ روم کو ضرور صاف ستھرا رکھیے. اس کی صفائی ستھرائی میں اپنا کردار خود بھی ادا کیجیے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی صفائی ستھرائی سے زندگی اللہ نے چاہا تو آپ کی خوبصورت بھی بنے گی اور صحت مند بنے گی. صحیح. گھر پہ دیکھا گیا ہے کہ جو عمومی طور پہ کھٹمل پیدا ہوتے ہیں, کہ لال بیگ پیدا ہوتے ہیں, یہ بھی عمومی طور پہ گندگی سے ہی جو ہے یہ پروان چڑھتے ہیں, ان کی افزائش جو ہے وہ بڑھتی ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ میں نے عرض کی نا کہ اگر ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں گے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو گھروں میں آتی ہیں جی, جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں تکلیف کا بھی سبب بنتی ہیں, بچوں کی بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہیں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے فرق پڑے گا. اگر کسی کو سمجھایا جائے کہ آپ اس طرح صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں تو کہتے ہمارے پاس اتنا وقت کوئی ہے کہ ہم اس طرح جو صفائی ستھرائی کا اہتمام کس چیز کی صفائی ستھرائی کا وقت؟ ظاہری صفائی ستھرائی کی بات کریں, بال بڑھ رہے ہیں تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں, پس اوقات مونچھیں بڑھ رہی ہیں تو بڑھتی چلے جا رہی ہیں. اب جیسے سردیوں کا موسم ہے, اب مدنی چینل کے ناظرین غور کریں, بعض کی ایڑیاں جو پھٹتی ہیں وہ صفائی ستھرائی نہ کرنے کی وجہ سے پھٹ رہی ہیں تو پھٹتے رہے, اس طرح پھر ہاتھ بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں, ناخن بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ صفائی ستھرائی کے کبھی ان کو بولا بھی جا, بولا اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اتنی ساری چیزوں کا جو اہتمام کریں. ایسے لوگوں کے بارے اس میں ہر بار صفائی ستھرائی سے متعلق نہیں ہے. ایڑیاں پھٹنا یہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اس کے لیے یہ کہ ایسا مت اس کو سافٹ رکھا جائے نا, اگر جلد کو اس کے اہتمام کیے جائیں. میرے سنت مدنی مذاکرے میں اس کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا تھا. اور اگر جرابیں پہن لی جائیں, موزے وغیرہ, تو بھی ایڑیاں پھٹنے سے رہ جاتی ہیں. موزے صاف ستھرے ہونے چاہیے تاکہ اگر آپ جوتے اتارو تو اب موزوں کی بدبو سے
آپ کو تو نہیں اندازہ ہوگا، جس کے موزے ہیں اس کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کو اس کا ضبط اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح پرانا مطلب جیسے کہ 9 مہینے تک جیکٹ یا کوٹ جو ہے نا وہ سردیوں کا وہ الماری میں، اور جیسے سردیاں نکالا. اب جو ابھی حال میں ایک سے ملاقات ہوئی تھی باہر، اس بیچارے کی جیکٹ سے اتنی بدبو آ رہی تھی اور اتنی اذیت ہو رہی تھی. اب اس کو براہ راست کیسے کہا جائے گا تمہاری جیکٹ سے بدبو؟ مسجد میں نہیں تھے ہم. اچھا، اس کو خود نہیں آ رہی ہے؟ اس کو خود کو پتہ نہیں، احساس نہیں ہو رہا. اتنی شدید، ایک تو ہوتا نا کہ آدمی کو ایک ہلکی سی اسمیل اٹھتی ہے، یعنی شدید اسمیل اس کے جیکٹ سے آ رہی تھی. تو بازوں کے منہ سے شدید اسمیل آ رہی تھی. براہ راست کہنے میں کیا حرج ہے؟ دل آزاری ہوگی. اور مطلب پھر کیا انداز اپنا کوئی ایسا موقع محل نکالا جائے، اسی طرح اجتماعی طور پر بات کر لی جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی صورت بن جائے. ہاں اگر وہ مسجد میں ہے اور ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، مگر ایسے جیسے سچویشن کہ مطلب یہ کہ اس کی دل آزاری اور اس کو کم سے کم اذیت ہے، کم سے کم تکلیف ہو. اس کا کچھ انداز بتائیں، اس بارے میں کوئی مدنی پھول دیں. اگر کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، کسی کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، تو اس کا کیا انداز اختیار کیا جائے کہ اس کو پتہ بھی چل جائے اور انداز بھی ہمارا اچھا رہے؟ مثال کے طور پر جب بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہی کسی، ابھی تو ہم فاصلوں پر ہیں، ابھی ہمارا ایک دوسرے کا اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جب قریب بیٹھتے ہیں نا تو اندازہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ اجتماعی طور پر بات کر لی جائے، پھر یہ کہہ لی جائے کہ چلو ٹھیک ہے یار. اب مثال کے جیسے کہ کہا جائے گا یار امیر سنت نے جو نا اپنے منہ کی بو چیک کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ارشاد فرمایا. آئے یار تھوڑا چیک کرتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں. اس کو یہ نہیں کہ اپنے منہ کی بدبو چیک کریں، پریکٹیکل کرتے ہیں. سب چیک کریں. ہاں وہ پریکٹیکل کریں. اب لیکن اس کے اگر اپنے ہاتھوں پہ عطر لگایا ہوا ہے تو اس کا پریکٹیکل فیل ہو جائے گا. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ مجموعی طور پر موقع محل کے مطابق بات کرنے کا کوئی ایسا صورت نکل آتی ہے. منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے آدمی. یہاں میں ایک مزہ موضوع آپ کو، ایک ٹاپک میں آپ کو بیان کروں، یہ شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کے کام آ جائے. وہ ہوتا ہے حق بات کہنے کا جذبہ. احقاق حق اس کو کہتے ہیں نا، نہیں صحیح بولا؟ احقاق حق. ہاں جی، بفتح الحمزہ. ہاں، احقاق حق کسر الحمزہ، کہ حق کا اظہار جی کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے. اب وہ کئی جیسے ایک روایت کہ حق بات کرو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھو. حق ولو کان مرا، سچ کہو اگرچہ کڑوا ہو. تو وہ اس طرح کی بات روایتیں ہیں اور اس طرح کے بعض چیزیں بیان کر کے پھر جو بات بیان کرتے نا تو اس وقت بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل، گردے، پھیپھڑے سب توڑ پھوڑ رہے ہوتے ہیں، دماغ کا مطلب وہ کچمبر بنا رہے ہوتے ہیں بعض صورتوں میں. تو میں نے مفتی صاحب سے بات کی تھی، مفتی صاحب یہ جو ہے کہ مطلب کہ میں حق بات کر رہا ہوں اور یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، تو یہ جتنے اس طرح کی جو مضامین روایتیں نا یہ اپنے ساتھ کچھ تقاضوں کو بھی رکھتی ہے. جی یعنی حق بات ہے یار، تجھے پتا تو کتنا کالا ہے، کتنا کالا تجھے پتا ہے کچھ. اب یہ بات آپ نے حق کی، سچ کی، درست کی ہے، لیکن اس کو کتنا برا لگ رہا ہوگا. تو اب مطلب کہ کسی کو کوئی بات کرنی ہے تو کرنے کے حکمت عملی، اس کی کوئی خوبصورت تدبیر کی جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو کوئی ایسا کام ملاحظہ آپ فرماتے کہ کوئی نامناسب کام ہو رہا ہے تو آپ ممبر پر جلوہ فرما ہو کر ارشاد فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں. ایک مطلب کہ حیا کا درس ہے، ظرف ہونا چاہیے انسان کا. بات کرنے کے کوئی طریقہ ہوتا ہے. آدمی اس ٹائم پر ایسا بلاسٹ اچھا کر وہ غلطی رہا ہوتا ہے، اچھا اس کو بعد میں تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میرا سمجھانے کا یا میری اصلاح کا یا میری بات پہنچانے کا انداز غلط تھا. اس کو احساس ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، اگر تھوڑا بہت بھی چراغ میں تیل باقی ہے تو وہ ہو جاتا ہے احساس. لیکن جب آپ اس کو احساس آپ دلاؤ گے نا کہ یار آپ کو نہیں لگتا کہ آپ یہ سمجھانا نہیں چاہیے تھا، بتانا نہیں چاہیے تھا، تو کہے گا حق بات کرنی چاہیے. اب وہ لپیٹ رہا ہے لیکن وہ اپنی شخصیت کو ڈیمیج کرتا ہے. صحیح.
تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں میری زبان تو ہے کالی بھائی، میں تو بول دیتا ہوں منہ پر، میں تو مجھے تو منہ پر بول دیتا ہوں، بعض دوسرے بولتے ہیں اس کی زبان کالی لگتا ہے. یہ میری اچھی بات ہے، میں منہ پہ بول دیتا ہوں. یار اس چیز کو بھی تو اپریشیٹ کرو، اس طرح کر کے اس کو کور کرتے ہیں. بھائی جان وومیٹنگ بھی تو منہ سے کی جاتی ہے، اس سے گند و بدبو ہی نکلتی ہے نا. تو ہر بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ درست و ضروری تھوڑی ہے. دل میں نہیں، وہ پیٹ میں نہیں رکھتا، وہ دل میں نہیں رکھتا. تو ہر بات نکالنے کی نہیں ہوتی، کچھ بات سنبھالنے کی بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر، واہ تو سبحان اللہ. سنبھالا کریں، کوئی تھوڑا سا اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اور سمجھانے اور بتانے کا کوئی انداز ہوتا ہے، اصلاح کا کوئی انداز. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تک لکھتے ہیں اپنے کتابوں میں کہ بچے کو بھی اگر غلطیاں کرتا دیکھو نا تو ہر وقت مت ٹوکا کرو، سنبھالو، اپنے پاس رکھو، پھر کبھی موقع محل نکال کر پھر وہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھیں. بار بار بولنے ٹوکنے سے تو لوگ خراب ہو جاتے ہیں. جی. تو اس لیے حق بات کہنے کا بھی ایک حق انداز ہوگا، واہ، سچ بات کہنے کا بھی کوئی سچا انداز ہوگا، درست بات کہنے کا بھی کوئی درست انداز ہوگا. بعضوں نے لکھا ہے کہ غلطی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی اصلاح کا انداز غلط ہوتا ہے. یعنی غلطی چھوٹی ہوتی ہے، اصلاح کا انداز غلط ہوتا ہے. دوسری بات، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ربڑ کی طرح جو ہے نا، وہ بلکہ چوئنگم کی طرح مسئلے کو کھینچتے ہیں اور چھوٹے مسئلے کو بہت بڑا بناتے ہیں، ایسا لمبا لے جاتے ہیں جیسے کہ کوئی پہاڑ ٹوٹ گیا ہے اس کے اوپر. اور مطلب وہ سمجھے گا کہ یار ایسا میں کیا ہو گیا، یا اس کو اتنا بڑا ایشو کیوں. بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ بات بات کو ایشو بنائیں گے، اور ایشو بنا کر اس کو اتنا بڑا لے جائیں گے، اتنا بڑا لے جائیں گے، اتنا بڑا لے جائیں گے کہ یار آدمی بولے گا کہ یار کا کنویں میں گر گیا ہوں میں، کیا ہو کیا گیا مجھے، ایسا کون سا کام کر دیا میں نے کہ اس کو اتنا مطلب انہوں نے ایشو بنا. مشہور بھی ہو جاتے ہیں اس انداز سے. نارمل ہوتا ہے کہ آدمی سمجھاتا ہے یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے ایسا کر دیا، پتہ ہے اس کا کیا نقصان ہوگا، پتہ ہے اس کیا ہوگا، اچھا اس سے دیکھو پتہ ہے کیا ہو گیا تھا. ارے آپ کو نہیں پتا. ارے بھائی واقعی مجھے نہیں پتا یار، میرے کو واقعی نہیں پتا، تمہیں کو سب پتا ہے. تو یہ بعضوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں، تو ایسا انداز اور مزاج نہیں ہونا چاہیے. اس میں حکمت عملی، تدبر، علم، بردباری، یہ سب کدھر کے مصلح، یعنی جو اصلاح کرتا نا. یہ صفائی ستھرائی کا موضوع لے لیں جو آپ کا موضوع ہے، صفائی ستھرائی کا موضوع. ابھی کسی کو صاف بھائی یار منہ تو دیکھ کسی بدبو آ رہی ہے، اب حق تو بول رہا ہے وہ، لیکن کیا اس کے منہ پر بولو گے جو بدبو آ رہی ہے، آپ کے کلمات سے جو بدبو آ رہی ہے اس کا کیا. چلو اس کے تو منہ سے بدبو آئی ہے، غلط ہے، نہیں آنی چاہیے تھی، مگر آپ کو تو کلمات کا انتخاب نہیں آتا، آپ کے کلمات سے بدبو آئی ہے، ہم کو آئی ہے. یار یوں دل توڑنے والی باتیں تو نہیں کرو. کسی کو سمجھانے کا کوئی انداز ہوتا ہے، اور پھر اس میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے. ماں باپ بچوں کو جس انداز سے سمجھائیں گے، جیسے والد بچوں کو جس انداز سے سمجھائے گا، اس انداز سے اپنے بچوں کی امی کو تو نہیں نہ سمجھائے گا. اپنے بچوں کی امی کو جس انداز سے سمجھائے گا، وہ اپنی امی کو تو اس انداز سے نہیں نہ سمجھائے گا. اپنے بیٹوں کو جس انداز سے سمجھائے گا، اپنے والد کو تو اس انداز سے نہیں نہ سمجھائے گا. اسی طرح اگر اللہ نہ کرے کوئی شاگرد استاد کو دیکھ لے کہ غلطی کر رہا ہے، تو کیا وہ اسی طرح سمجھائے گا جیسے اپنے کلاس فیلوں کو سمجھاتا ہے؟ سوال پیدا نہیں. تو جس طرح مراتب الگ الگ ہیں، درجے لوگوں کے الگ الگ ہیں، تو سمجھانے اور بتانے کا انداز بھی لوگوں کو آپ کا الگ ہوگا. آج ماشاءاللہ سلسلے میں آپ کا بھی انداز مدینہ الگ جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک انداز نہیں مدینہ ہے. جو اتنے یہ والا جو نمبر کیا ہے نہیں، ہر آن نئی شان نئی آنے والی جو آپ کا ایک میں آیا، میں بیٹھا ہوا تھا، میں نگاہ شورا جو نا آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ ایک صحیح ہے باپو، مومن ہر آن بولنے نا یہ نگاہ شورا کے چہرے پہ ایک آپ کا ایک انداز میں مسکراہٹ ہی نہیں آ رہی. اب آئے نا تو اب تھوڑا سا دل کھلا بھی، تو اور سیگمنٹ وغیرہ بھی ہیں اور ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. مدری پھول ہے بابا جی. اللہ، ہم ہر آنے والے سے اپنے طور پر ایک توقع باندھ لیتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے. وہ گھر سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، وہ کس طرح مطلب کہ ہانپتا کانپتا ہوا پہنچا ہوگا. جی. لیکن ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا چہرہ بجھا ہوا ہے، یا اس کے چہرے پر وہ بشاشت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یار لگتا ہے آج اس کا موڈ خراب ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو. میری طبیعت صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے. ہم یہ نہیں سوچتے ہو سکتا ہے کہ پیچھے کو اس کا معاملہ خراب ہو. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے کو بیچارہ کو ایسے
परेशानी का शिकार हुआ हो और जो यहाँ आया हो तो ये हो। हम ये नहीं सोचते कि इसको दरवाजे में आते आते हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो गई हो, उसको चोट लग गई हो और वो अपने दर्द को छुपाने के लिए कोई थोड़ा सा मिजाज में तब्दीली ला रहा है। हम ऐसी कोई चीज़ों का तस्वुर नहीं करेंगे, हम अपने ही तौर पर अगले के लिए ले लेंगे, यार आज उसका मूड खराब था आते ही। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। हम हर एक से अच्छी तवक्को रखते हैं, हमारा मिजाज उसके बारे में अच्छा और हुस्न ज़न अच्छा होना चाहिए, गुमान अच्छा, इसकी हम तवक्को नहीं रखते, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, जैसे हमारा सफाई का मौजू है तो एक चीज़ तो ये कि हर कोई अपने तई, हर कोई कह लें या अक्सर कह लें, अपने तई तो ये कोशिश करते होंगे या समझते होंगे कि भाई मैं सफाई का ख्याल रखता हूँ, तो इसको चेक कैसे किया जाए कि वाकई में हम पास भी हैं इस चीज़ में या नहीं, कि हम जो सफाई का ख्याल रख रहे हैं वो उस मेयार की है भी या नहीं। दूसरी बात ये, आपने जैसे फरमाया था कि सफाई में ये करें ये करें ये करें, अब इस चीज़ में क्या आपकी माली आसूदगी जो होती है, आपका जो स्टेटस होता है वो मैटर नहीं करता, और जब वो मैटर करता है तो फिर कुछ तो रिलीफ देनी चाहिए। छोटी मोटी चीज़ देखे बाबू, अपने महरोज भाई, कपड़े धोने के लिए तो गरीब आदमी भी कपड़े धो लेता है जी। अब कपड़े धोने के लिए महंगे पाउडर का इस्तेमाल ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है, हल्के वो कपड़े धोने के सस्ते साबुन से भी कपड़े धुल सकते हैं। ठीक है, कपड़े धोने चाहिए, फिर कपड़े धोने के बाद उन कपड़ों से बदबू ना आए, इसका एहतमाम भी तो किया जा सकता है। इसको सही धूप देंगे तो इंशाल्लाह इसकी बदबू भी चली जाएगी। अमूमन कपड़ों से पानी, धुले हुए कपड़ों से उसका जो पानी वो जो चूसता है ना कपड़ा, उसकी भी स्मेल निकलती है। तो ये चीज़ें हैं। अब सफाई सुथराई के एक अपना स्टैंडर्ड तो है, एक फितरत तकाजा, फितरी तकाजे हैं सफाई सुथराई के, कि वो अपने बदन से अपने कपड़ों से आने वाली बदबू को पहचानेगा। अब ऐसा नहीं कि उसको, अब यहाँ इतना बड़ा धब्बा है, अच्छा धब्बों की भी अलग अलग किस्म है, एक धब्बा सालन का, एक धब्बा इतर का है, दोनों धब्बे हैं, मगर एक से बदबू आएगी एक से खुशबू आएगी। अब मैं अगर बहुत शीशी निकाल के उसमें लगाऊं तो हो सकता है कि मेरे यहाँ को धब्बे हो जाएं, ठीक है, तो वो निशान पड़ जाएंगे, वो निशान हल्के फुल्के बातों का पड़ जाते हैं। अब इस निशान से जो है ना वो इतनी कराहत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन सालन अब यूं निकाला तो सीधा वो गया, ये सालन के अंदर आपकी आस्तीन, कपड़ों का भी तो हक है ना। तो अब ये देखिए कि आस्तीनें उम्मूमन, जैसे अमीर रसूल को आपने देखा होगा, आस्तीनें चरा कर खाते हैं, तो ये एक मुर्शिद की सदा में ये हिकमत अमली समझ में आती है। अगर ये सब आस्तीन चढ़ा लेते हैं तो इससे आस्तीन जो है ना वो खाने में आलूदा होने से बच जाती है। तो अब जिसका सफाई का ज़हन होगा ना वो उसके लिए रास्ते निकल आएंगे। सुभान अल्लाह। ये होता है, जज्बा रहनुमाई करता है, ये अमीर सुन्नत का एक मदनी फूल है। कुछ कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में जी, अपना घर तो साफ कर लिया, दूसरे के घर की लुटिया तो बहुत ही, ये मदनी फूल है, अपना घर साफ कर लिया दूसरे का। कुछ कॉल्स भी है मदनी चैनल के नाम। सफाई सुथराई के साथ साथ मसला ये है कि एहसास नहीं हमें लोगों का, हमें अपनी चीज़ हमने दुरुस्त कर ली। मिसाल के तौर पर लोग जाते तो अपनी गाड़ी खड़ी कर देते, इनको ये नहीं पता होता कि दूसरों की गाड़ियों का क्या बनेगा। तो यहाँ एहसास की बात, अगर मेरी समोटिया का यहाँ एहसास की बात है कि उसको सफाई का तो उसका जहन है, मगर दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं है। यहाँ तो दूसरों को अपनी तकलीफ दूर करके दूसरों को तकलीफ देने वाली बात है। वो भी ये नहीं कि मेरे को तकलीफ देना चाहता हूँ, एहसास नहीं कि उसको तकलीफ हो जाएगी। तो इसमें एहसास पैदा करने की ज़रूरत है ताकि आपकी वजह से आपके पड़ोसी, आपके महल्ले वाले, आपके इलाके वाले, आपके बिल्डिंग वाले तकालीफ में आपने जो तुर्की का बताया कि वो तो ज़ाती आपने बताया, तो ये क्या माशरे में भी आपने फील किया कि वहाँ सोसाइटी वाइज भी मतलब जो क्लीनलीनेस पे कुछ तवज्जो है? ये सफाई सुथराई पर तो जो आपका यूरोप का भी टूर रहा नहीं, बाज कहते कई ममालिक ऐसे हैं जिसमें शुरू से ही सफाई सुथराई की एक नेशनल लेवल पर तरबियत का सिलसिला रहता है और वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाता है। तो बाहर हम जब भी मतलब जैसे जहाँ जाना होता है तो उस पर कई ममालिक ऐसे हैं। अब यूके जाए ना तो यूरोप के मुकाबले में आपको यूके में सफाई ज़्यादा नजर आएगी। तो अच्छा यूरोप जाएं तो यूरोप में भी अलग अलग मुल्कों में सफाई के अलग अलग मियार हैं। ठीक, तो ये एक नेशनल प्रॉब्लम भी है और नेशन प्रॉब्लम भी है। तो हमें किस मुल्क की सफाई को आइडियल बनाना चाहिए? हमें किस मुल्क की सफाई को? हमें इस्लाम और दीन की तालीमात को आइडियल बनाना चाहिए। सुभान अल्लाह।
کیونکہ بعض اوقات لوگ اپنے ملک کو یا اپنے اس کو صاف تو رکھ لیتے ہیں مگر ان کی صفائی بڑی آرٹیفیشل ہوتی ہے. وہ اپنے اندر سے اور اپنے وجود میں بھی اور اپنی کئی چیزوں میں بھی گندگی رکھتے ہیں. آرٹیفیشل صفائی کیسے ہوگی؟ آرٹیفیشل صفائی لوگوں کو نظر آتی ہے لیکن اصل میں بیسیکلی طبیعتوں میں گندگی ہوتی ہے. طبیعتوں میں گندگی ہوتی ہے اور مزاج میں گندگی ہوتی ہے. آپ دیکھیے آج کل منہ سے بو آنے کا جو فیکٹر ہے نا وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ غذائیں. ٹھیک ہے. اس کی جو مین وجہ ہیں وہ غذائیں جو آج کل جو باہر ملکوں میں یا یہاں جو بعض ایسی غذائیں کھائی جاتی ہیں اور انداز ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے معدہ برباد ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے. اب لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے معدے کی صفائی نہیں کی. لوگوں نے منہ کو بدبو سے بچانے کے لیے اسپرے نکالے, ٹیبلٹس نکالے, ماؤتھ واش وغیرہ, سویٹس نکالی کہ یہ کھائیے تو یہ آپ کو ایسے ہی پیسٹ نکالے کہ ان چیزوں سے آپ کے منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی. اب بات میں مسواک کی طرف لاؤں گا کہ آپ نے کسی بھی پیسٹ کی ایڈورٹائزمنٹ میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ پیسٹ آپ کے منہ کے ساتھ ساتھ آپ کے معدے کو بھی صحیح کرتا ہے, ہاضمے کو درست کرتا ہے. نہیں ہوگا. کوئی بھی پیسٹ کی ایڈورٹائزمنٹ میرے مدنی چینل کے ناظرین نے شاید نہیں سنی ہوگی کہ یہ پیسٹ آپ کے دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاضمے کو درست کرتا ہے اور آپ کے اندر کے بھی کسی معاملے کو درست کر سکتا ہے. مسواک کے لیے یہ مدنی پھول موجود ہے کہ وہ آپ کے منہ کی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کی صفائی کرتا ہے اور یہ اندر کی صفائی اصل میں آپ کے منہ کی صفائی کا سبب بنے گی. جی کچھ قول شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. مدینہ میں پہلے سے ڈر گیا تھا, جب آپ نے پہلے ہی نقطہ اٹھا تھا میں ڈر گیا تھا کیونکہ وہ پہلے بات ہو رہی تھی, سلمان بھائی نے کہا تھا اتقوا فراست المومن آپ کے بارے میں. تو ابھی جب آپ نے بات اپنی شروع کی ہے نا تو مجھے وہی ہو رہا تھا, میں نے بولا تو جو کچھ میرے ساتھ فیلنگز ہوئی تھی کل اور آج میں نا, تو وہ آپ نے جب حق بات کہنے کے انداز بیان کیے تو میرا ذہن وہاں چل رہا تھا. میں جبھی جو ہے نا خاموشی سے دیکھتا تھا, مسکرا آج تو لائیو اشارت آ گئی ہے. نہیں, امیر اہل سنت کا فیضان ہے الحمدللہ. نہیں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہم مدنی مشورے میں تھے. اچھا یہ دوسرا سیگمنٹ ہے, تعریف ہوگا. نہیں ہم دیکھیں آپ تو ہو نہیں نا جی باپو, آپ کو ریلیز ہوئے نہیں ہوئے؟ باپو ریلیز گئے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی مسکراہٹ پہ باپو ریلیز ہو گئے تھے. الحمدللہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اور بزرگان دین کی جو ہے وہ شفقت سے, کرم نوازی سے یہ ملتا ہے. مجھے یاد ہے اور بالکل میں مینشن کروں گا, ہم مدنی مشورے میں تھے. مدنی مذاکرے کے حوالے سے ربیع الاول شریف میں انشاءاللہ بڑی گرینڈ ٹرانسمیشن مدنی مذاکرے کی جو ہے یہ آ رہی ہے اور اس پر نگران شورا جو ہے مدنی مشورہ لے رہے تھے اور مختلف جو ہے وہ اسلامی بھائیوں میں کام جو ہے وہ تقسیم ہو رہے تھے. میں بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے کہا بھائی آپ کیا کریں گے, تو میں ذہن میں سوچ رہا تھا اب کیا کرنا ہے, تو یوں میرے سے بات چلتی آگے گھومی. بہرحال پھر کیا ہوا, میں نے اپنے دل میں ایک بات سوچی, بھی ٹھیک ہے جب اب دوبارہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ اس میں کیا بولیں گے, تو میں پھر بتاؤں گا جی میں یہ کروں گا. اور آپ یقین مانیں میرے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ جو میں دل میں لے کر بیٹھا ہوا تھا, نگران شورا نے مجھے کہا آپ نے یہ کرنا ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے, بزرگ جو ہے وہ جان لیتے ہیں. فراست کا نام دیا جاتا ہے, اتفاق کو کرامت کا بھی نام دیا جاتا ہے. آپ کریں گے, ہم بھی سمجھ رہے ہیں, اب آپ کی مرضی ہے. ہم بھی سمجھ رہے ہیں, کیمرہ مین بھی سمجھ رہے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں, تو وضاحت دینے کی حاجت. جی باپو کالز ماشاءاللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیا بات کہنا چاہتے ہیں. جی کچھ کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن رضا اتاری ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میں جب بھی کچھ کھاتا ہوں اور گر جاتا ہوں تو میرے کپڑے گندے ہوتے ہیں, تو وائٹ کپڑے کا کیسے خیال رکھیں؟ بات تو مدنی منا درست ہے کہ عموماً سفید کپڑے جو ہے نا اس میں دھبے زیادہ نظر آتے ہیں. اصل یہ نہیں کہ وائٹ کپڑے زیادہ میلے ہوتے ہیں. یہ ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں, گھر میں بھی یہ ہے کہ عموماً گھر والے جو ہے نا وہ بچوں کو وائٹ کپڑے نہیں پہناتے, سفید کپڑے, اور کہتے یہ کہ یہ جلدی میلے ہو جاتے ہیں. سفید کپڑے جلدی میلے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے, سفید کپڑوں پر جلدی میل نظر آتا ہے. کیا فرق ہے؟
بھائی یہی چیز اگر آپ نے کالے کپڑے پہنے یا ڈارک بلو کپڑا پہنا ہوا ہے تو پتہ نہیں اس پر سالن گرے گا تو نظر نہیں آئے گا, وائٹ پہ نظر آ جائے گا. سالن وہی ہے, گرا بھی وہی ہے, کوانٹٹی بھی وہی ہے, لیکن اس پر نظر نہیں آئے گا, وائٹ پہ نظر آ جائے گا. تو وائٹ اس لیے اچھا ہے کہ اس پہ چونکہ میل کچیل جلدی اور واضح نظر آتا ہے, لہذا اس کو دھونے اور اس کی صفائی کا خیال جب بھی جلدی آئے گا اور بیماری سے بچیں گے. بہت رف اور ٹف استعمال ہوتا ہے ہوٹلوں کا. ہوٹل جو لوگ رہتے ہیں, رہائشی ہوٹل جو ہوتے ہیں, آپ 1 اسٹار 2 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار 7 اسٹار جتنے بھی اسٹار آپ لگاتے ہیں یا ہوٹل دیکھ لیں, آپ کو بیڈ شیٹ وائٹ ملے گی, پیلو کور وائٹ ملے گا, آپ کو ٹاول وائٹ ملے گا, ہسپتال کے اندر آپ کو سارا وائٹ ملے گا, ایون کہ ڈاکٹر کے جو گون ہوتے ہیں وائٹ ہوتے ہیں وہ وائٹ ہوتے ہیں. اور ویسے میں اگر بتاؤں کہ دنیا میں ڈیسنٹ لوگ جو ہے نا, ڈیسنٹ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اور مطلب بہت پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں, یہ بہت زیادہ ہے نا وائٹ کلر کو پریفر کرتے ہیں. ایون کہ جو لوگ سوٹ پہنتے ہیں نا, وہ بھی میکسیمم نیچے جو شرٹ پہنتے ہیں نا وہ وائٹ کلر کی پہنتے ہیں. تو وائٹ جو رنگ ہے نا, سفید رنگ, ایک تو یہ آنکھوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, پھر اس کی سب سے بڑھ کر خصوصیت یہ ہے سفید رنگ کی کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. سب سے زیادہ پسندہ کلر تو سبز تھا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, جو مدنی مذاکرے میں بیان ہوا تھا. لیکن سفید رنگ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو کفن سفید, تو سفید رنگ بھی حدیث پاک میں اس کا بھی شمائل ترمذی میں پورا ایک اس کا مستقل باب ہے جس میں اسی مضمون کی احادیث مبارکہ جو آپ بیان کر رہے ہیں. جی تو یوں تو میری تمام تر والدین سے مدنی التجا ہے کہ اپنے بچوں کو, مدنی منوں کو, مدنی منیوں میں تو ہمارا اتنا رنگ کا ہم نے نہیں رکھا, مدنی منوں کو سفید کپڑے پہنانے کی عادت رکھیں. یہ بہت زیادہ میلے کچیلے کریں گے, مگر آپ دھونے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی عادت بنے گی. ماشاءاللہ. مزید کالز کی جانب بڑھتے ہیں, ان کی تحقیق چل جائے, تحقیق لینے. وہ یہ پڑھا تھا کہ سفید رنگ جو ہے نا, سفید رنگ یہ آپ کے باطن کو بھی ستھرا کرتا ہے. یعنی اس کا ایک نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ باطن بھی جو ہے وہ چمکدار اور اجلا رہنا چاہتا ہے, کہ جیسے آپ جب سفید کپڑے پہنتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ کسی میلی جگہ پہ نہ بیٹھیں, کوئی دھبا نہ لگے, کوئی اس قسم کی چیز نہ ہو. تو اس کا ایک نفسیاتی اور سائیکولوجیکلی جو اثر ہوتا ہے وہ آپ کے باطن پر بھی پڑتا ہے. اور دین اسلام جو ہے وہ سفید کپڑے کو یا سفید کلر کو اس کی پسندیدگی آئی ہے. تو اس کا کچھ آپ تصحیح یا تصدیق یا کچھ نہیں, آپ نے ماشاءاللہ درست بات فرمائی. جی کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, تمام سلسلے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں. اور عمران بھائی ایک بات جو آپ کرتے ہیں کہ بچوں کی امی کا اس طرح خیال کریں اور اس طرح کریں, بچوں کی امی جو ہے نا عمران بھائی کا پروگرام دیکھ کے تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ کب ہمارے متعلق کوئی بات کوئی ارشاد ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے کیا مراد ہے ان کی؟ یعنی آپ مدنی سائڈ لے رہے ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں. اس حوالے سے مطلب جو وہ ایک میں جو ہے میرے ذہن میں سوال تھا صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے بھی, کہ مفتی عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچیوں کو بھی صفائی ستھرائی کے ڈھنگ سکھاؤ, اور اسی طرح مطلب جو ہے وہ, تو میرے ذہن میں بھی یہ آ رہا تھا کہ کچھ اسلامی بہنوں کو بھی ان کا کی مطلب جو ہے رول ہے اس معاملے میں, گھر کی صفائی میں, ہمارے لباس کی صفائی میں, دیگر مطلب بچوں کی مطلب صفائی کے حوالے سے, جیسا آپ نے توجہ ابتدا میں دلائی کچن اور واش روم, ان کے صفائی کا خیال رکھا جائے. تو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے جسے اسلامی بہنیں مطلب میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی بہنوں میں صفائی ستھرائی کا مزاج ہوتا ہے. اصل میں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی تربیت پر, کہ شروع سے ان کے والدین کی تربیت پر. اب جیسے کہ یہ چھوٹی بچی ہے نا, تو ایک تصور ہے کہ اگر یہ زندہ رہتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے, اللہ سلامت رکھے انہیں, تو کل کو مطلب بچیوں کی شادی ہوتی ہے. تو مجھے ابھی سے ہے نا اس کی تربیت میں یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے, کیونکہ کل اگر یہ آگے بڑھتی ہیں تو کل انہوں نے آ کر, ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, معاشرے میں ان کا ایک بڑا کردار ہے. تو اس کردار کے لیے تیار کرنا وہ ایک کام ہے. جیسے عموماً ہم کہتے ہیں عشاقان رسول, عشاقان صدیق اکبر,
یہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ اس بات کو جانا، مطلب آپ کی پیش نظر رہی کہ کل جا کر ابو بکر صدیق نے اس امت کی کشتی کو سنبھالنا ہے، آپ شروع سے ہی ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے رہے اور اس انداز سے ان کی تربیت فرمائی کہ اتنے کٹھن وقت میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو وصال ظاہری ہوا، اس کٹھن وقت میں جس مضبوطی کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سہارا دیا نا، وہ انہی کا حصہ تھا، وہ اپنی مثال آپ تھے۔ تو شروع سے ایک تربیت ہوتی ہے، ایک ٹاسک ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ یہ تنظیم کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بھی ایک یہ مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو ڈرائیونگ سکھا رہے ہوتے ہیں نا، یا آپ نے اگر کسی نے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیا ہو، ڈرائیونگ سکھاتے ہیں نا، تو ڈرائیور ایسا نہیں ہے کہ وہ انسٹرکٹر جو یا جو ڈرائیونگ جو سکھا رہے ہوتے ہیں یہ گاڑی دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ چلاؤ، پہلے اس کی تربیت کرتے ہیں، پہلے اس کو تھیوری سکھاتے ہیں، پھر اس کو تھوڑا سا اوپر سے بتاتے ہیں، پھر پہلے خود اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ پیسنجر سیٹ پہ بٹھاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ میں کس ٹائم پہ کیا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اسے ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھاتے ہیں اور خود پیسنجر سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد اب اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو۔ اچھا، وہ غلطیاں کرتا ہے تو انسٹرکٹر اس کو ڈانٹتا نہیں ہے، اس کو جھاڑتا نہیں ہے، اس کو مارتا نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ سیکھنے کے مراحل کے اندر ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، وہ اس کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ حالانکہ وہ بعض اوقات گاڑی میں ٹھوک دیتا ہے، مگر اس کو پتا ہے کہ اس ٹھوکنا تو ہے ہی، کیونکہ یہ سیکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اللہ کرے گا ہمارے ذمہ داروں نگرانوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ امیر اہل سنت نے اسی طرح اپنے اسلامی بھائیوں کی تربیت کر کے انہیں مبلغ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریڈی میڈ مل جائے، ریڈی میڈ نہیں ملتے اسلامی بھائی، اسلامی بھائی ہمیشہ بنائے جاتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، اور سکھانے کے لیے ان کو گاڑی ان کے حوالے کر کے ایک طرف نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلا لو، وہ چلائے گا تھوڑی، وہ گاڑی کا وہ کچوبر بنا کر آپ کے ہاتھ میں دے دے گا۔ اسی طرح کسی کے ہاتھ میں تنظیم کی یوں ذمہ داریاں نہیں دی جاتی، ذمہ داریاں دینی ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ دینی ہے، کیونکہ کام مدنی کام بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس اسلامی بھائی بہت زیادہ ہیں، ان کو ذمہ داریاں دیں، لیکن ذمہ داریاں دینے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ رہیں، ایک وقت تک ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر جیسے میں اگر اپنی ذات کی بات کروں نا، ذات کی بات کروں تو 1999 سے آلموسٹ 1999 سے جو مجھے یاد پڑتا یا 2000 امیر سنت نے گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تربیت کا بیڑا اٹھایا کہ اس کو سدھارنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لگے مجھے سدھارنے پر۔ آج 2016 کی تاریخ ہے 27 نومبر 2016 اور مدنی تاریخ ہے 26 صفر المظفر 1437 سے ہجری۔ میں آج تک یہ دعویٰ کرتا ہوں، اور اس کو کوئی انکساری کیوں نہ انکساری اس کو لے، آج تک وہ اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں، آج تک اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اور بس اللہ مجھے سدھرنا نصیب فرما دے، میری اصلاح اللہ فرما دے، اور یہ نکما ہو کام کا یا رب۔ تو لیکن میں آپ کو عرض کروں، یہ ہے اسی طرح مرکزی مجلس شورا جب بنی، شاید کوئی ایسا مدنی مشورہ نہیں تھا جو میکسیمم امیر سنت کی بارگاہ میں نہ ہوتا ہو۔ ابھی مجھے کل پرسوں چند دنوں پہلے اکبر مدنی کا صوتی پیغام آیا، اور شاید آپ لوگوں کو مدنی مشورہ ہوا ہوگا کہ وہ امیر سنت نے جو آپ کو پرچیاں بھیجی ہیں، جی میں وہ فائل پڑھ رہا تھا، اتنی پرچیاں ہیں میرے پاس، مگر میں نے وہ اتنی بہت ساری پرچیاں ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے رکے ہیں۔ یہ وہ وقت کی بات ہے جب واٹس ایپ یہ سارا نہیں تھا، تو اس پہ کئی پرچیاں ہوئے جو امارات سے امیر سنت، دوسرے ملکوں سے امیر سنت مجھے بھیجا کرتے تھے۔ آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں؟ میرے پاس باپا، اصل میں میری ایک مزاج تھا کہ جس پر باپا کا کچھ لکھا بھی ہوا تھا نا، عمران کو دے دو، تو یہ رائٹنگ بھی میں سنبھال کر رکھتا ہوں، تحریر ہے۔ کیوں؟ سبحان اللہ۔ لوگ تبرک سنبھال کے رکھتے ہیں نا، تو کیا پیر کی انگلی، پیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا تبرک نہیں ہے؟ واہ جی واہ، سبحان میرے نام لکھا ہے میرا، تو تبرک نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور میرے پاس اتنی بڑی بڑی 2 فائلیں ہیں جس میں امیر سنت کی عطا کردہ میلز ہیں،
وہ پہلے میں میل کے پرنٹ نکالتا تھا اور رکھتا تھا. سمجھو وہ کانسٹیٹیوشن ہے دعوت اسلامی کا. واہ یہ سب تربیت, کیا بات. ایک ایک چیز سمجھاتے تھے, ایک چیز بتاتے تھے, حتیٰ کہ کس مدنی کام کا کس طرح اعلان کرنا ہے یہ بھی لکھ کر دیتے تھے. کیا کرنا یہ بھی لکھ کر دیتے تھے. کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے یہ بھی لکھ کر دیتے تھے. اگر کوئی ایسا کھانا دیکھ لیتے تو یہ کھانا لوگوں کے درمیان کھانا چاہیے تھا نہیں کھانا چاہیے تھا یہ بھی لکھ کر دیا کرتے تھے. ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے, اب وہ سوال بھی درست ہے یا غلط ہے وہ بھی آپ ہی فرمائیں گے اور اس کا جواب لائیو پوچھ رہے ہیں, درست ہے غلط ہے, تو سب کی اصلاح ہو جائے گی. کہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ امیر اہل سنت نے اتنی تربیت فرمائی, اور آج بھی جو آپ کو ہم دیکھتے ہیں لائیو سلسلوں میں بھی دیکھتے ہیں, اور جب تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں, بیانات ہوتے ہیں, مدنی مشورے ہوتے ہیں, جب بھی دیکھتے ہیں تو امیر اہل سنت اتنی تربیت فرما رہا ہے, آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو آج تک. اچھا یہ اس میں وہ ایک شعر آتا ہے, سوال تو ہے, سنائیں. پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, اللہ, پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اللہ اللہ اللہ, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کھڑا تو ہوں لیکن کسی کے سہارے پر کھڑا ہوں, ہائے ہائے ہائے. اور اگر وہ سہارا نہ ہو تو میں گر جاؤں. مجھے اچھا وہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. تربیت کی بات چل رہی ہے تو ہم یہ بھی ایک منظر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اور ہمارے جو پی سی آر میں اسلام بیٹھے ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں, جیسے یہ مدنی منی ہے نا, اب یہ آپ کے ساتھ سلسلوں میں آتی رہتی ہے, لبیک میں ان کی بھی حاضری ہوتی ہے. اب یہ کہ جیسے اس کا شاید چائے کا دل چاہ رہا ہے کیا ہے, تو آپ نے بڑھائی تو اس نے بسکٹ ڈال کے کھانا شروع کر دیا. اچھا یہ بیٹھی رہتی ہے 2 گھنٹے تک یہ, اور کوئی نہ شرارت نہ یوں, ورنہ عموماً جو بچے ہیں گھروں میں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یا کچھ بھی ایسے, ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے. اب یہ بیٹھی رہتی ہے, کبھی ہم لوگوں کو دیکھتی ہے کبھی آپ کو دیکھتی ہے, تو یہ ایسی کیا تربیت ہے بھائی صاحب, اس بارے میں کچھ ڈالیں. ان کا کیا اس میں نہ پتہ ہے کیا ہے, اس میں تبصرہ کرتے ہوئے جھجکوں گا, اس لیے کہ اس میں بھی بعض اوقات بچوں کے حوالے سے جیسے کوئی کہہ دے کہ ایسے جنرل کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں, جیسے میں ابھی تبصرہ نہیں کہہ رہا, کوئی کہہ دے یہ نا یہ آپ لوگوں کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے, گھر میں آؤ تو پتہ چلے کہ یہ کیا حل کرتی ہے. اب یہ میں نے بچے کی کمزوری بیان کی ہے, ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جیسے میں والد ہوں تو مجھے نہ برا لگے کہ میں بولوں, لیکن اس کی ماں کو برا لگ جائے گا یہ کیا بول گئے, گھر والوں کو برا لگ جائے گا یہ کیا بول گئے. تو ایسا ہے نہیں, نارمل ہے. مطلب بچے عموماً کئی ایسے میں نے مدنی منع دیکھے. میں شیئر کرتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں, 1 منٹ ٹھہریں جی. الحمدللہ عز و جل, نگران شورا تو بات کہہ گئے, لیکن ہم نے دیکھا ہے یہ سمیہ طاریہ مدنی منی کا انداز کہ جو ہے وہ کھانا نگران شورا کے ساتھ جو ہے وہ کھا رہے تھے, تو یہ بھی تھیں, اور میں بھی پہنچا تو مجھے بھی نگران شورا نے ساتھ بٹھایا, تو ماشاءاللہ واقعی بڑا زبردست انداز ہے. اور یہ امیر سنت کی عطا کردہ سوچ ہے کہ ہمارے مبلغین دعوت اسلامی جس طرح سب کو مدنی پھول باہر بھی عطا فرما رہے ہیں, گھر پہ بھی سلسلہ ہوتا ہے. رکن شورا حاجی حضرت طاری حافظہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں ہم جب جدول پر تھے اپنے کھلے انگ صلی اللہ کہتے کہتے کے حوالے سے, تو رکن شورا کے ساتھ ہم نے ایک ناشتہ کیا, ان کا بیٹا بھی تھا, وہ بھی باقاعدہ سنت کے مطابق جب بیٹھا, مٹی کے برتن تھے اور سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے, یا واجدو بھی کہہ رہا ہے, اور الحمدللہ یہ فیضان ہے امیر سنت کا, اللہ ہم سب کچھ سے فیض یاب. نہیں ماشاءاللہ یہ جملہ کہہ کر الحمدللہ یہ ایسی جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ مستی خور اور بالکل وہ بیزار کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے یہ مزاج نہیں ہے. آنے سے پہلے کچھ کہیں لے کر جا رہے ہیں, کوئی جملہ کہتے ہیں کوئی خاص, بیٹا یوں نہیں کچھ نہیں, بلکہ میں اس سے بھی بات کر لیا کریں آپ, اس سے بھی کچھ بات ہو جائے. میں کہا تھا کہ کیمرے کے سامنے یہ سختے میں آ جاتی ہے. اچھا ہاں, باقی گھر میں یہ جو بلواؤ یہ بول دیتی ہے اور ترکیب بنتی ہیں, لیکن یہاں سب کے سامنے نا امیر سنت کو دعوت بھی دے لیتی ہیں کہ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں. جی نعرہ بھی لگاتی ہے. مجھے اچھی لگتی ہے, کہ مطلب لوگوں کے درمیان حیا آنی چاہیے. ماشاءاللہ, ایک حیا, ایک بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, حیا, ڈر, خوف, اس طرح کی چیزیں. تو اس میں بعض پہلو اچھے ہیں, بعض پہلو تھوڑے سے کمزور بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ کالز بھی شامل ہوئی ہیں اور اس پر مدنی پھول بھی جاری و ساری ہیں. ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے, آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر کچھ سوال بھی کرتے ہیں حضور سے انشاءاللہ. جی وہ مدنی گلدستہ جو تاثرات کا
مدنی گلدستہ ہے. اچھا اس سے پہلے وہ تصویر عابد باپو نے دکھانی. جی ٹھیک ہے آپ لے کے چلیں. میں لے کے چلوں. یہ تصویر ہے ہمارے پاس ایک, وہ دکھاتے ہیں نگران شورا کو. جی بتائیے جی کیا تصویر ہے اور کس انداز میں دکھانی ہے. سبحان اللہ, دکھائیں اسکرین پر لے کر آئیں. لبیک میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. تصویر یہ کھل گیا جی ادھر سے. اچھا جی, کونا جو کھلا ہے جہاں لائیو کونا کھلا ہے جی. ہاں لائیو کی طرف کا ایک کونا کھلا ہے. لائیو تو کیا کروں, کھلا تو ہوا ہے. یہ بتائیں کیا ہے یہ؟ طریقے کار تو بتائیں. کھلا تو بند کر دو. اچھا مدنی چینل کو تھوڑا بتا دینا ناظرین کو کہ یہ ہے کیا. یہ ہے کیا؟ یہ ایک تصویر ہے, ایک جگہ کی تصویر ہے. بہرحال نگران شورا کتنے سوالات میں پہنچیں گے, کیا کسوٹی ہے یہ کسوٹی کچھ ابھی آپ نے کیا نا جی, چلنے دیں. یہ ایک جگہ ہے, ایک جگہ ہے, آپ یہاں پر جا چکے ہیں. ٹھیک ہے ہاں جی, آپ یہاں پر جا چکے ہیں. مطلب کچھ اس کا بیک گراؤنڈ پتا چلے تو بیک گراؤنڈ کیا بھائی, ایک دیکھیں ایک تصویر ہے, یہ آپ کو بتانا یہ کہاں کی لبیک کے تصویر ہے, پیچھے کیا ایک ہے. جگہ ہے, ایک پکچر ہے, اس جگہ پر آپ جا چکے ہیں اور آپ کی جانی پہچانی وہ جگہ ہے, وہ کیا جگہ ہے. آپ سارے ہنٹ ابھی دے دیں. پہلے آپ کہہ رہے تھے خود چلاؤ, ابھی آپ سارے ہنٹ اب خود دے رہے ہیں. چل رہا ہے تو جی دوسرا اشارہ لیں گے, ابھی بتا رہے ہیں اس کو. نہیں, جتنے بھی اشارے سارے دے دو نا. چلے ایک اور کیا, ایک اور دیں جی اشارہ, اگلا اشارہ دیں جی. دیکھتے ہیں کتنے اشارے میں تھوڑی پہنچتے ہیں. تصویر مزید کھول دیں. یہ واہ, جالیاں. سبحان اللہ. سبز جالیاں دونوں طرف. گرل. لبیک میں حاضر ہوں. جالیاں تو نہیں, گری لگ رہی. جی گرل. یہ کہاں ہے, کس مقام کی ہے, کچھ ہے ذہن میں؟ پتہ نہیں, کھلے گا تو پتہ چلے گا. آپ بھوجیں گے آپ جی, یہ کھل بھی جائے گا. کھل تو گیا, تھوڑا سا حصہ دکھایا تو جا رہا ہے نا. کلوزنس ہے رہی تھوڑا حصہ تو نظر آ رہا ہے نا. کتنی دفعہ بھی دیوار دکھائے, اب دیوار سے کیا پتہ چلے گا. اب گرل ہے, پہلے دیوار کی. تیسرا اشارہ دے جی. اور تھوڑا کھول دیں تصویر کو. یہ اب تو ساری تصویر کھل گئی ہے جی, بتا دیں. اب نہیں, بیک گراؤنڈ میں کچھ نظر آ رہا ہے. ہاں جی نظر آ رہا ہے. کہاں پر ہیں, کیا ہے, آپ ہیں یا نہیں ہیں, آپ اور آپ کی یادیں ہیں. یہ کون سی یادیں, جگہ ہے؟ یہ بھی ہنٹ بھی دے رہے ہیں. یہ دیکھیں کتنے بچپن کی یادیں پیرس ٹائم ہی ہمارے ساتھوں ساتھ بتا بھی رہے ہیں آپ. مدد بھی شامل حال ہے. بالکل میرا ذہن نہیں جا رہا. نہیں جا رہا. آپ لوگ مشکل لاتے ہو یار. اگلا نہیں, مشکل کیا ہے جی, جامعہ مسجد مشک کا شرقی مینارہ. وہ تو وہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے یار. ہم بھی مینارہ سوچ رہے تھے, لیکن وہ مینارہ ہے نہیں, اب لکھا ہوا ہے. مینارہ بننے نے بھی, ہم بھی ایک مینارہ پوچھیں گے آپ سے انشاءاللہ. دکھائیں جی اگلا اشارہ. 3 اشارے ہو چکے ہیں, نگران شورا ابھی تک نہیں پہنچے, اور اب چوتھا اشارہ. بھائی یہ تو میں سمجھ گیا, گرل اور گرل کے پیچھے کوئی چیز ہے, ہٹا کر بتا دو یار کیا ہے. کیوں میرے کو آزمائش میں ڈال لے ہو. اس لیے تھوڑی لبیک بولتا ہوں میں. پوری تصویر دکھا دیں. یہ اب کچھ آیا ذہن میں. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ گریل اور اس کے پیچھے 3 پلر بھی ہیں اور کچھ میں بالکل نہیں پہنچ پا رہا ہوں. حقیقت ہے میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں. تھوڑا آپ اپنے, آپ کا واسطہ رہا ہے ویسے ہی نہیں رہا ہوگا واسطہ, لائے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. تو بھی لائے نا, تھوڑی واسطہ بنانا. جی بتائیں باپو شریف. نہیں, باپو بتائیں گے, باپو کو دی گئی تھی یہ. فیلڈ سے چلے کچھ یہ کاروبار کے اعتبار سے بھی کچھ رہا ہے آپ کا تعلق یہاں سے. اب دوبارہ دکھائیں جی, دوبارہ دکھا دیں. اب تو ایک اشارہ ملا ہے, شاید کوئی مکتب ہے اور وہ بند ہو چکا ہے. اندر کرسی ہے, شاید ٹیبل رکھی ہوئی ہے, اور شیشے کا دروازہ ہے, پھر جو ہے گرل لگی ہوئی ہے. جی چلیں آپ تب تک سوچیں, ہم تاثرات تھوڑے چلا لیتے. نہیں کیوں ایسا کرتے ہو, بتا دو کیا ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. نہیں واقعی نہیں مجھے یاد آ رہا. چلے ہم تاثرات چلاتے ہیں, اس کے بعد بتاتے ہیں. چلو ٹھیک, آپ خود ہی بتائیں گے تاثرات کے بعد. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی چلائیں جی, تاثرات چلائیں جی. حاجی عمران نگران شورا 10 سے 12 سال پہلے اس مارکیٹ میں ان کی دکان ہوا کرتی تھی. ان کے ساتھ کام کرنے میں بہت مزہ آتا تھا. الحمدللہ مال ابھی ان کے گودام پہ اترتا نہیں تھا, اور لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. دھاگے والا ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے, گارمنٹس والا ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے, پہلے سے ہی تیار کہ بھائی مال آئے گا, اترے گا اور ہم لیں گے. مارکیٹ میں ہم تقریباً 21 سال ہو گئے مجھے کام کرتے, لیکن جو کام ہم نے حاجی صاحب کے ساتھ کیا وہ ہمیشہ یاد رہا. جب بھی ان سے کام کیا تو الحمدللہ رہنمائی فرماتے رہتے تھے کہ اس طرح سے کام کر لیجئے, اس طرح سے مطلب ڈیلنگ ہونی چاہیے. مطلب کوئی مال خراب نکل آتا تھا تو اس میں بھی وہ کبھی منع نہیں تھی کہ بھائی میں واپس نہیں لوں گا یا ایسا کوئی معاملہ.
یا ہم نے کسی چیز کا بیانہ دے دیا تو بیانہ کھا جانا، مطلب یہ انہوں نے ہمیں سکھائی ہیں یہ سب چیزیں الحمدللہ۔ اخلاق کی بات تو ان پر ختم ہے ماشاءاللہ، ان کا اخلاق، ان کا بات کرنے کا انداز، ابھی ہم گھسے ہی ہیں تو دیکھتے ہوئے دیکھتے تھے تو اب بندہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ ہم سیکھا کرتے تھے حاجی صاحب سے، کبھی کسی کی پارٹنرشپ ختم ہو جائے تو وہ جاتے تھے حاجی صاحب کے پاس کہ حاجی صاحب یہ اس طرح ہو رہا ہے، تو حاجی صاحب اس کو تلقین کیا کرتے، دیکھو اب تک تو جو ہوا سو ہوا، اب جو ہے نا وہ غیبتوں کا اور بہتانوں کا دور شروع ہو جائے گا، تو اس میں احتیاط کرنی ہے کہ جو ہوا اس کو پچھلے والے کو بھولنا پڑے گا آپ کو۔ کبھی ہمیں کسی قسم کی پیسے دینے میں کوئی پرابلم ہوتی تھی، ہم انہیں عرض کر دیتے تھے کہ حضرت اس طرح ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دے دیجیے گا، ایسا ہو جاتا تھا۔ ان کی شخصیت سے متاثر رہا ہوں، کاروبار تو ان سے نہیں ہوا لیکن یہ کہ ان سے تاثر ان کا بڑا ہمیشہ اچھا میں نے محسوس کیا۔ 4-5 سال پہلے ایک سلسلہ چلا جب تاجروں کو بلایا گیا کہ آپ آئیے، تو اس سلسلے کا ایک پرومو مدنی چینل پہ چلا کہ بھئی تجارت میں اتنا نقصان کیوں ہو رہا ہے، تجارت اتنا نقصان میں کیوں ہے، اور بہت سارے اس میں پرومو میں وہ چلائے گئے۔ تو نگران شورا بیان کریں گے، آپ مدنی چینل پر تشریف لائیں۔ ہمارے ذہن میں ایک وہ تھا کہ شاید نگران شورا وظائف بتائیں گے کہ بھئی دیکھیں یہ وظائف پڑھیں آپ کا کام آسان ہوگا۔ جب ہم وہاں گئے تو مزہ ہی آ گیا۔ نگران شورا نے کہا کہ یہ کام میں مسائل اس لیے ہیں کہ ہم کام شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں کر رہے۔ انہوں نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا بلکہ انہوں نے کام کرنے کا طریقہ بتایا۔ حاجی عمران سے مدبانہ گزارش کیا سب دعا کر دیجیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ میری مغفرت فرما دے اور ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اب تو پہنچ گئے؟ ہاں یہ پہنچ گیا میں۔ ظاہر ہے کہ ہم کسی مارکیٹ کو تو یہاں مشہور نہیں کر سکتے۔ یہ میرے کاروبار جب میں کرتا تھا، یہ شاید ان دنوں کی باتیں ہیں۔ کب تک کرتے تھے؟ کاروبار کرتا رہا ہوں، ایک عرصے تک کرتا رہا ہوں، اور مارکیٹ میں جاتا تھا، فیکٹری تھی، فیکٹری جاتا تھا، یہ سارے کام کرتا رہا، لیکن اب نگران سے پہلے، نگران شورا سے پہلے آپ کافی عرصے تک کرتا رہا۔ یہ بھی جب بعدوں کی باتیں کر رہے ہیں تو میرے پاس یہ ذمہ داریاں تھیں مارکیٹوں میں، تو یہ عارف بھائی ہیں، انیس بھائی اور بھی ہیں، مطلب ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی، تو ان سے بزنس رہتا تھا گارمنٹ سے۔ ایسا ہمارا کام ایسا تھا، ہمارا کام لیفٹ اوور کا ہوتا تھا، اس میں مطلب کہ کٹا پھٹا میلا کچیلا جو بچے ہوئے مال ہوتے تھے عموماً ہم وہ لیتے تھے اور بیچتے تھے، فریش بھی ہوتے تھے۔ تو اب اس میں کافی ہمارے یہاں جو ہے نا اس مارکیٹ کے اندر اور اس کام کے اندر برائیاں ہیں، کافی برائیاں ہیں، اور وہ ہے نا کہ وہ جو مال بیچے اور اس کا عیب نہ بتائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں عیب چھپانے کی تحریک ہے، یعنی یہ عیب بتائیں گے تو آپ کے مال کی ویلیو گر جائے گی۔ تو یہاں وہ عیب والی چیزیں جو ہے نا وہ ڈال ڈلا کر یہ بیچی جاتی تھی، کٹا پھٹا بیچ دیا جاتا تھا، اور ریٹ بھی لگانے والے سوچ کر لگا دیتے کہ یار اب یہ بول رہا ہے 10% خراب نکلے گا، نکلنا 25-30% ہی خراب ہے۔ تو وہ اتنی وہ اس مارکیٹ کے اندر اور اس کام کے اندر خرابیاں میں نے دیکھی ہیں۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پھر کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ بتائیں، یہاں انہوں نے ایک بات کہی کہ پیسوں کا اگر کبھی معاملہ ہوتا تھا، وقت پر ادائیگی نہیں ہو پاتی تھی، ہم آتے تھے کہتے تھے تو یہ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مہلت دے دیتے تھے۔ آپ تو مہلت دے دیتے تھے، تو کیا اس سے کبھی کوئی پیسے ڈوبے بھی ہوں گے؟ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے وہ جو ادھار لے کے واپس کر دے۔ وہ بیوقوف اپنے ہے ہی اصل میں، وہ بیوقوف جو یہ باتیں کر رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، مجھے تو فائدہ ہی ہوا۔ جیسے یہ کہتے تھے نا کہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ عمران کے یہاں کب مال آتا ہے، جی، تو الحمدللہ مجھے میری مارکیٹ کے اندر یہ بات بتانے والے بتاتے تھے کہ آپ سے مال لے کر آج تک کبھی ہم نے نقصان نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے بھی پیچھے جو میرے ساتھ جو میرے سیٹ حضرات ہوتے تھے یا میرے جو پارٹنر ہوتے تھے یا میں جن کے ساتھ کام کرتا تھا، ان کی طرف سے چونکہ میرے لیے گنجائش ہوتی تھی، رعایتیں ہوتی تھی، تو میں چونکہ میرے لیے آسانیاں تھیں، تو میں مارکیٹ میں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے بھی نیت یہ تھی کہ ان کے لیے بھی آسانیاں ہوں، اور نیت یہ تھی کہ یہ مجھ سے کام کر کے پھنس نہ جائیں۔
یعنی الحمدللہ رب العالمین علی احسانی. میں کبھی یہ سوچ نہیں تھی کہ یار یہ مال یہ یوں ہے یار یہ نکل جائے بھلے یہ پھر بعد میں اپنے دیکھتے رہیں گے نپٹتے رہیں گے, ایسا نہیں تھا. کہ حیا بھی آتی تھی یار کہ اگر آپ میری مارکیٹ میں بیٹھے ہیں, میں نے آپ کو مال بیچا اور آپ پھنس گئے, اور میرا دن رات آپ کے پاس آنا جانا اٹھنا بیٹھنا, سلمان بھائی سلام کر کے میں نکلوں گا تو میں آپ کا منہ دیکھوں گا, مجھے دیکھ کر ایسا مطلب کہ منہ یوں کر لو گے کہ یار یہی وہ عمران ہے جس کی وجہ سے میرا. اب سارے تو پیسے والے لوگ نہیں نہ ہوتے, اگر ہو بھی پیسے والے تو دھوکہ دینا کیسا. تو ایسی کئی چیزیں ہم نے مارکیٹوں میں دیکھی ہیں, اور میں یہی عرض کروں گا ہمارے اس کام کرنے والے, ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ جو ہمارے اسلام بھائی تھے یہ بھی دیکھ رہے ہوں, تو کبھی بھی دھوکہ نہ دیں, سچ پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی چیزوں میں برکت ہوگی. یعنی عموماً جب ہم اسٹاک ٹیکنگ کرتے ہیں نا, تو اسٹاک ٹیکنگ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کا مال آگے پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. میری اسٹاک ٹیکنگ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے مال میں برکت ہی آئی ہے ماشاءاللہ. سالانہ جب کبھی ہم اسٹاک ٹیکنگ کرتے تھے تو, اور وہ مال گنتی کرتے تھے کب کیا پوزیشن ہے. برکت تھی. یہ اچھا یوں بھی ہے جیسے کہ میں یہ نیکی کی دعوت دے رہا ہوں, اس میں معاذ اللہ مجھے محفوظ رکھے کہ اس طرح اپنے فضائل کی طرف مائل ہو جاؤں. لیکن چونکہ تجارت میں مارکیٹ ہی میں بیٹھا ہوں اور برسوں بیٹھا رہا ہوں, اور ذہن یہی تھا کہ مطلب کسی صورت ہم سے جھوٹ غلط بیانی اور شرط لگانے والی چیزیں. تو ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے مال بیچا سلمان بھائی جی, اور مال بیچا تو مجھ سے غلطی ہو گئی. صحیح. اور میں نے کہا یار یہ لو, لیکن یار اس مال کو یوں نہیں کرنا تھا اس حد تک, اور اس کو مال چاہیے تھا میں نے دے دیا. لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ جو میں نے شرط لگائی, جو شرط لگائی تھی وہ شرط باطل تھی اور بے باطل کرتی ہے وہ. تو تھوڑے عرصے کے بعد میں نے, وہ ہماری ایک پارٹی تھی, میں نے ان کو مارکیٹ میں بیٹھے تھے دکان میں, تو میں نے ان کو عرض کی کہ یار میرے سے بھول ہو گئی ہے. کیا ہوا؟ کہ اس طرح بھائی نے آپ کو مال دیا اور میں نے یہ شرط لگائی ہے, اب یہ شرط جو ہے نا یہ باطل ہے. جیسے بے باطل ہوتی ہے, اور تو اب اس کو نہ شرط باطل نہ بے باطل, اس کو یہ باطل کچھ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. وہ بیچارہ اس کو اس چیزوں کے بارے میں نہیں اندازہ تھا. میں نے اس کو مسئلہ سمجھایا, اور مسئلہ سمجھنے کے بعد بڑا مجھے اس کا انداز والا پیارا لگا, بڑا بولا بالا انداز تھا, بہت مطلب ٹھیک ٹھاک بڑی پارٹی اور میچورڈ آدمی ہے. اس کا انداز مجھے بہت بھلا لگا. بولا یار بھائی یہ موٹی بات ہماری سمجھ میں, یار یہ بتانا کرنا کیا ہے یار. تو میں نے کہا یار اس کو یوں کرو, بے فس کرو, اور ایسا کر کے ایک نیا سودا کرتا ہے. آپ کو لینا تو ٹھیک ہے, نہ لینا تو ٹھیک ہے, یوں کرا کر ایک نیا سودا کیا, یہ سب کیا, سب کرا کے میں بیٹھا. اب مجھے دوبارہ بھول پر اس گیا. اچھا اب ہو گیا. اس کو یہ بھی نہیں اتنا اندازہ کہ یہ میں نے جو اس کو سائیکل گھمایا پورا یہ ہے کیا, لیکن وہ کرتا گیا, ساتھ چلتا گیا, اور تھوڑا سمجھتا بھی گیا. ایسا نہیں تھا, ماما نہیں تھا بالکل. تو پھر بولا یار ہو گیا, اب سودا صحیح ہو گیا, اب تم کو واپس کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. میں کہا نہیں واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب میں یوں کر دو. میں کہا یار اب یوں کر دو اور مجھے معاف بھی کر دو, میرے سے بھول ہو گئی تھی. تو یہ ہے مارکیٹ. اچھا ماشاءاللہ, جیسے کہ آپ کا ایک انداز ہے, اور اسلامی بھائی نے آپ کے لیے دعا کا بھی کہا ہے کہ ہمارے عارف بھائی ہیں, مجھے خود ذاتی طور پہ یہ بہت اچھے انسان ہیں. ذاتی طور پہ میں ان کو جانتا ہوں, اچھے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے صدقے اللہ میری بھی مغفرت کرے, اور ان کے گھر بار پر بھی اللہ رحمت کی اچھا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ جیسی شخصیتیں کہیں جاتے ہیں تو جیسے کاروبار وغیرہ میں بھی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مارکیٹ میں میرا ساتھ دیا ماشاءاللہ. جب میں کام کرنے کے لیے مارکیٹ میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میں بہت نیا تھا, یہ لوگ بہت پرانے تھے, یہ بہت تجربے کار لوگ تھے. جس انداز سے انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے نا, بہت کم لوگ ہیں, یعنی سگا بھائی بھی ساتھ نہ دے, ایسا مبالغہ کر رہا ہوں. اپنی دکان کا تمام تجربہ, کام, ایون کہ اپنے گھاک اپنی پارٹیاں لالا کے میرے پاس بٹھاتے تھے, اور مجھے انہوں نے کام کرنا سکھایا تھا. ماشاءاللہ. میں بالکل اس بات کا اظہار کرنا. اچھا میں اس طرف بھی آنا چاہ رہا تھا, جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دعا کا بھی کہہ رہے ہیں, تو لوگ دم کا بھی کہتے ہوں کہ دم کرتے ہیں, تو آپ ایسا کیا پڑھ کے دم کرتے ہیں؟ ذرا کچھ دم کے بارے میں پتہ چلے آپ کے. کرنا کیا چاہتا ہے بابو؟ دم کا کیا ہوتا ہے بابو؟ مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کون سی چیز دم میں یاد آ جاتی ہے, پھر درود شریف دم میں یاد آ جاتا ہے, کبھی کوئی قرآن سورہ فاتحہ پوری پڑھنا یاد آ جاتا ہے, کبھی یوں. تو یہ مختلف اوقات ہوتے ہیں, مختلف انداز ہوتے ہیں دم کرنے کے. آپ اس میں دعوت اسلامی کے پہلو کو بھی, مطلب اپنی ٹریڈ وغیرہ جو آپ بے فرما رہے ہیں, تو بے کو بھی تھوڑا سا بتا دیں. بے کا مطلب خرید و فروخت, اس میں اس پہلو کو بھی مطلب جو ہے وہ دیکھیں,
मेरा मानना ये है कि दावत इस्लामी वाला हर जगह दावत इस्लामी वाला है। सुभान अल्लाह। हमारे बाज हो सकता है इस्लामी भाई ये समझते हो कि मैं दावत इस्लामी वाला 2 घंटे का इलाके में हूँ, मार्केट में मेरी जो मर्जी है मैं करूँ, ऐसा नहीं है। मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग है, दावत इस्लामी वाला हर जगह दावत इस्लामी वाला है। उसको मार्केट में रहकर भी अपनी भी और दावत इस्लामी की इज्जत को भी बचाना है माशाअल्लाह। उसने घर में इवन के वो बीवी बच्चों के दरमियान भी दावत इस्लामी वाला है। उसने अपनी बीवी बच्चों को भी ये जबान नहीं देनी है कि ये आप बाहर तो कुछ और अंदर कुछ और हो। अल्लाह महफूज फरमाए। ये आपकी तंजीम बड़े बड़े प्यारे मदनी नहीं, तंजीम के अखलाकी तकाजा है माशाअल्लाह। सुभान जिस अल्लाह। तंजीम ने हमें इतना कुछ दिया है, अखलाकी तकाजा है कि मैं बाहर कुछ और हूँ, घर में कुछ और हूँ, मार्केट में कुछ और। जब कारोबार, आप फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल पर नजर रखें बापू, जिसका खुलासा ये है कि किसी की पेशानी पर लगे नमाज के निशान से धोखा मत खाना, ये देखो कि वो मार्केट में कैसा है। ये जो बाजार में ना, बाजार में बंदे की पहचान होती है कि जब उसके पास पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। यानी अच्छे अच्छे लोग जब कारोबार के अंदर जब वो फंस रहे होते हैं ना, तो इनके बेचारों को कई तकवे और कई मतलब कि वो अहदो पैमा जो ना, वो बेचारों को आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसमें मार्केट में रहकर जमे रहना और अपनी मतलब के ईमानदारी और दियानतदारी के साथ रहते हुए निकल जाना, क्योंकि ये बात जंगल है। तिजारत आप में से जिनको तिजारत का तजर्बा है, मार्केट का तजर्बा है, और मैं बाबुल मदीना कराची के जिसको हार्ट ऑफ सिटी कहें, मैं बहुत मेन इलाके की मेन जगह पर मेन मार्केट के अंदर बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करने का तजर्बा है। इवन मैंने कई कारोबार किए, मैंने एक काम नहीं किया, मैंने कई कारोबार किए, लेकिन मोस्टली मेरा जो कारोबार रहा है ना, वो कपड़े से मुतालिक रहा है, धागे से मुतालिक रहा है, कॉटन से मुतालिक रहा है, यूं समझे। अल्लाह पाक रहमत फरमाए माशाल्लाह। इस हमारे भी सीखने के लिए बात है कि अपना ज़ाहिर व बातिन एक जैसा रखना चाहिए और अच्छा रखना चाहिए। आपकी कॉल्स हैं, 5 कॉल्स को एक साथ जो शामिल करते हैं, फिर अगले सेगमेंट की तरफ भी आना माशाल्लाह। SMS भी आए में कुछ इस्लामी भाइयों ने बातें मालूम की, इंशाल्लाह उस जानिब भी आते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अहमद रजा तारी कर रहा हूँ। निगरान सूरा के बारे में मेरा सवाल है कि आप रोजाना कितने घंटे सोते हैं, और मेरी ये फरमाइश पूरी कर दे कि आपको जो नात पसंद हो वो सुना दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते रहे। मेरे सोने के अपने अपने अलग अलग टाइमिंग है, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी इससे कमो बेश इतना नहीं होता। तो जैसी वो होता है उसके हिसाब से सोने का जदवल बन जाता है। कभी वक्त मिलता है, कभी जदवल इस तरह का होता है कि रात को सोना ज़रूरी होता है क्योंकि फजर के बाद का जदवल होता है। तो बाद वक़्त ऐसा होता है कि फजर के बाद थोड़ा लेट सोना होता है। तो ये सोने के टाइमिंग जो है ना, वो मेरे इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आज कितने घंटे सो कर आए? कुछ सब घर के अंदर की बात है। अच्छा, आज मेरे 6 घंटे तकरीबन। और कुछ जो भी सुना दें जो आपको पसंद हो। नाते तो बहुत पसंद है, इनके सवाल सुनते ही जो शेर जहन में आया मैं वो सुना देता हूँ। क्या बात है। रहमत न किस तरह हो गुनाहगार की तरफ, रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ। सुभान अल्लाह। जी दूसरी को निगरान शुरा की बारगाह में मेरी अर्ज ये है कि आपके कितने बच्चे और बच्चियां हैं, और आप अपने बच्चे बच्चियों को किस तरह की तालीम दिलवा रहे हैं। मेरा ये पूछना इसलिए है कि दौरे हाजिर में मजहबी तबके की एक बड़ी तादाद है जो अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ नहीं डालते, दुनियावी स्कूली तालीम की तरफ ज़्यादा रुझान है इनका। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 4 मेरी बेटियां हैं और 2 मेरे बेटे हैं। एक बेटा है जिसका अपना एक बेटा है, तो वो दोनों कामकाज में कारोबार में मसरूफ़ हैं। एक तो मदनी चैनल में ही काम करते हैं और एक दूसरा अपना ज़ाती काम करते हैं, और इंशाल्लाह उनकी भी अनकरीब अल्लाह ने चाहा तो शादी की तरकीब बनेगी, अल्लाह ने चाहा तो। 2 बेटे मेरे बड़े हैं और एक और बेटी है, उसका भी बेटा है माशाअल्लाह। तो अब रही बात तालीम की, तो ये जो सुमैया भाई बैठी हुई है मेरे साथ, ये दारुल मदीना में पढ़ती हैं। एक और बेटी है वो भी दारुल मदीना में पढ़ती है, और मेरी एक बेटी है वो जामिअतुल मदीना में 3रे दर्जे में पढ़ रही हैं। इनके मुतालिक SMS भी आया है कि मदनी मुन्नी से फरमा दें कि वो कुछ फरमा दें या कम से कम नारे ही लगा दें। ना नहीं, आज फरमा दिया।
تو رہی دنیا کی تعلیم، تو موجودہ دور میں جو تعلیمی نظام و تعلیمی طریقہ کار ہے اس سے چونکہ اطمینان نہیں ہے، لہٰذا میں نے اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کا کوئی خاص انتخاب یا خاص اس میں میرا ذہن نہیں ہے. ہاں مگر نارمل ہے. دارالمدینہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مدنی چینل نصیب کر دیا تو گھر میں ٹی وی آ گیا، ادھر دارالمدینہ نصیب ہو گیا تو تعلیمی نظام پر ایک تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ یہ مدنی ماحول میں اور مدنی انداز میں پڑھیں گے بچے. ماشاءاللہ. یہ ہے جی تیسری کال 5. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی مشتاق اطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کا کتنا وقت گزرا؟ شورا کے بننے سے پہلے بھی ہمارا تعلق رہا، کیونکہ وہ کنز الایمان مسجد میں امامت کرتے تھے اور میرا وہ علاقہ تھا. سید لقمان باپو مدظل العالی ہمارے علاقہ نگران تھے، تو کنز الایمان میں جانا ہوتا تھا، ان کے مکتب میں جانا ہوتا تھا. تو یوں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستگی تو شورا کے بننے سے پہلے بھی کسی حد تک ملنا جلنے مجلس رابطہ ہمارے ساتھ ہم تھے، تو اس حوالے سے رہی. مگر پھر یہ کہ وہ جب نگران شورا بنے تو نگران شورا بننے کے بعد جب تک وہ باقاعدہ حیات رہے تقریباً 2 سال کے آس پاس 2-2.5 سال، تو اس وقت تک ان سے بڑا قریبی تعلق رہا. گھر پر آنا جانا رہتا تھا، ان سے ملنا جلنا رہتا تھا، مدنی مشورے رہتے تھے. پھر ان کے ساتھ امیر سنت کی بارگاہ میں جو ان کے ساتھ جو حاضریوں کا انداز تھا، ظاہر ہے کہ یہ بہت پرانے اور سینئر ہمارے اسلامی بھائی تھے، تجربے کار اسلامی بھائی تھے، پھر غیر متنازع ہمارے اسلامی بھائی تھے اور خوش اخلاق اسلامی بھائی تھے. سبحان اللہ. تو ان کے اندر غصہ آنے کا وصف نہ ہونے کے برابر تھا. تو بہت ساری چیزیں تھی جو ہم ان سے سیکھتے تھے. تو اس طرح ان کے ساتھ تعلق ہمارا قائم رہا. ایک ایس ایم ایس بھی آیا آپ کے لیے. سلام کے بعد کہتے ہیں نگران شورا سلام نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کو کبھی غصہ آیا ہے؟ آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں. نہیں، غصہ آتا ہے لیکن غصے پر قابو پانے کی تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. کالز بھی ہوں گی، میسیجز بھی ہو گئے، اگلے مرحلے کی طرف بھی آ جاتے ہیں. کالز کی باری پھر آ جائے گی، مدنی کسوٹی کی طرف آ جائے گی. مطلب یہ کہ میں چلو آج کول کول پہ چل جائے گا، مدنی کسوٹی سے نکل جاؤں. ایک ایسے میں سے جو کہ شاید کسی مدنی منی نے کیا ہے، اس کو ضرور اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ادھر نگران شورا ماشاء اللہ عز و جل آپ کی شہزادی اپنے بابا کے ساتھ بیٹھے بہت پیاری لگ رہی ہے. مجھے میرے بابا کی یاد آ گئی. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. میرے والد کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کی مغفرت کرے، اور جن کے والد صاحب یا والدہ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور گری کے رحمت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے صبر پر اجر بھی عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. مدنی کسوٹی. مدنی کسوٹی. چلیں جی، کیا کرنا ہے؟ مدنی کسوٹی وہی مدنی کسوٹی کرنی ہے جیسے عام ہوتی ہے، کوئی نہیں تو اس میں بات ہے ہی. مطلب 11 سوال آپ لوگ مختلف چیزیں لاتے ہیں نا. جی جی جی. تو مدنی کسوٹی کے علاوہ بھی تو کچھ لا سکتے ہیں آپ. کوئی نئی چیز آپ آئے کہ نیا انداز بھی ہے آگے. وہ آپ ہر دفعہ ایک ہی چیز لا رہے تو مدنی کے ناظرین نہیں کہیں گے یار جب دیکھو ہمارا ہفتہ مدنی کسوٹی پہ آپ جب پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. مدینہ مدینہ اگر پہنچیں انشاءاللہ. اگر نہیں اتنا مشکل نہیں، کسی صورت تو پہنچیں گے نا. یا تو نگران شورا بتائیں گے، ہم بتائیں گے. جو ہے نا یہ اسی کے اندر آپ آدھی تو بتا ہی دیتے ہیں. آپ نہیں بتا رہے وہ کر رہے ہیں نا. اگر سلمان بھائی آدھا معاملہ تو ہو ہی جاتا ہے. پرومو بھی چل رہا ہے تب تو بیٹھے ہی آپ کو پھنسانے کے لیے. یہ تو جملہ یہ جملہ تو آپ کا آنر ہوا ہے. نہیں جی، پھنسانے کے لیے میں نے نہیں کہا اس میں. مجھے میں بالکل جو بھی کہا پھنسانے کے لیے نہیں کہا میں نے. کیا کہا آپ پرومو دیکھیں دوبارہ، تب تک کے لیے آپ جاننا تو پرومو دیکھیں. ابھی مدنی کسوٹی کی طرف آ جائیں. جی اگر ہماری گفتگو کے دوران کچھ اشارہ ہے کہ نائب بھائی کی طرف کوئی صورت بنتی ہے تو آپ کو کیا اس میں؟ یہ ایسا ہے نا، ہم 4 ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ایک کسی غلط ٹریک پہ جا رہا ہوتا ہے تو دوسرا توجہ دلا دیتا ہے. مطلب میری اگر اصلاح کی طرف کوئی جا رہا ہوگا تو غلط ٹریک ہوگا. نہیں اصلاح کا تو کوئی تعلق نہیں، اصلاح کی تو کوئی بات نہیں. اصل میں اس مرحلے کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہی ہے کہ ہماری طرف سے سوال ہوگا اور آپ کی طرف سے لبیک ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ اللہ. 11 سوالات ہوں گے. 12ویں میں آپ نے جو ہے نام بتانا ہے.
چلائیں بھی گھڑی. 25 سیکنڈ کا وقت ہے. پہلا سوال. پہلا سوال کیجئے. انسان ہے. نعم. نعم. دوسرا سوال. مرد ہے. تیسرا سوال. جی. لا. لا. لا تھوڑا واضح کہ نام بڑا زبردست کہتے ہیں یار. انسان ہے, مرد نہیں ہے. انسان مرد. باقاعدہ حیات ہیں, ظاہری حیات سے متصف ہیں. لا. چوتھا سوال. صحابیہ ہیں. لا. پانچواں سوال. صحابیہ نہیں ہیں. نہیں. چار سوالات ہو چکے ہیں. پانچواں سوال. وقت بھی جاری و ساری ہے. کسی ولی کامل جو مشہور ہیں ان کی والدہ ہیں. نعم. چھٹا سوال. 5 سوالات ہو چکے ہیں. جو جس ولی کامل کی یہ والدہ ہیں, کیا وہ اس سے ہم اپنے سلسلے میں بیعت کا کوئی سلسلہ ہے ہمارا طریقت سے, ان کی ہمارے جو سلسلہ ہے بیعت کا سلسلہ, اس میں وہ ہم ان سے وابستہ ہیں؟ بالکل وابستہ. بالکل. نعم. ٹھیک ہے. 6 سوالات ہو چکے ہیں. 7واں سوال. ہمارے سلسلے کے بزرگ بھی کافی سارے ہیں. آنی میں کیا منع کر رہا ہوں, کیوں اتنی وضاحت کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ قادری سلسلے میں میں جاؤں مطلب ان کے وہ ہیں سوال تو ہمارے سلسلے میں ہے نا وہ. نہیں سوال 7واں سوال آ گیا نا قادری سلسلے میں. ٹھیک ہے. نام وہ ہو چکا نا, بزرگ کا تعلق جو ہے نا وہ قادری سلسلے ہو چکا ہے تو دوبارہ ہو گیا نا ایک سوال. ٹھیک ہے. قادری 8واں. ہم ان سے بیعت ہوتے ہیں, مطلب ہم ان کے مرید کہلاتے ہیں. بالکل. مرید تو کہلائیں گے نا, مرید تو کہلائیں گے. جب ہمارے سلسلے میں ہیں تو ہم سارے بزرگوں کے مرید ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ. بغداد سے ان کا تعلق ہے. لا. بغداد سے تعلق نہیں ہے. لا. بغداد 8 سوالات ہو چکے ہیں. 9واں سوال. ہند سے ان کا تعلق ہے. 9 سوالات ہو چکے ہیں. 10واں سوال. ہند سے تعلق نہیں. نہیں, ہند میں نہیں نا. ہند سے تعلق جیسا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ زیادہ ہم بولیں گے نا تو ایسا نہ کوئی ہند چلے گا. یہ بھی نہیں بولیں کہ زیادہ بولیں گے تو یہ بھی نہیں بولنا. ہند سے تعلق, یہ ہند سے تعلق جو ہے نا یہ اس نے گروڑا ڈال دینا, بعد میں دیکھ دینا میرے بھائی. نہیں آپ نے صحیح کہا. یہ بھی نہیں کہے نا, اب جب بعد میں ہوگا تو بعد میں دیکھ لیں ہند گے. سے مراد جیسے کہ بریلی شریف. نہیں. لا. چلے یہ اچھا ہو گیا. کلیئرٹی ہو گئی. کلیئرٹی کر دیا. کلیئرٹی کریں گے تو فائدہ ہوگا. یہ 10واں سوال تھا نا پہلی بار. اب یہ 11واں آخری 11واں سوال آگے جواب. نگران شاہ سوچ رہے ہیں. شان بڑی بلند ہے ان کی. نہیں بالکل. یہ تو آج شفقت کے شفقت کا انداز پوچھنے کی کوشش ہے. آج پتا ہے ہمیں آپ کی طرف آ رہے ہیں ادھر ہے نا. شان بلند ہے, الفا والا ہے. تو سوالات کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. چلے پھر بھی آپ کو دے رہا آخری سوال کر چلے آخری سوال کر رہا. ٹھیک ہے. دوبارہ گھڑی چلاتے ہیں. ویسے پتا ہے آپ کو, یہ میں بتا دوں آپ کو, لگ گیا. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شفقت فرما رہے ہیں. ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے. تھوڑی نہیں, میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں. چلیں اپنا اشارہ تو لیں کو. 11واں سوال تو کریں جی. 12 سیکنڈ رہ گئے. 11. امیر سنت کو انہوں نے خلافت دی تھی سب سے پہلے. امیر مرد نہیں ہے حضور, مرد نہیں ہے. خلافت تو مرد دیتا ہے نا جی. مرد نہیں ہے تو مرد نہیں ہے تو پھر مطلب کیا ہے کہ وہ عورت ہیں, عورت ہے تو پھر خلافت ہو گیا نا. یہ بھی ہو چکا ہے نا. سوال ہو گیا. چلیں جی ٹھیک ہے. ولی کامل کی والدہ, یہ بھی تو سوال آپ کا ہو گیا. سنت کی والدہ کے بارے میں آپ نے پوچھا. اور جی بالکل جواب اشارہ دیا ہے نا. نہیں کوئی اشارہ نہیں دیا. نہیں
इशारा कहाँ दिया? फिर कैसे पहुंचे? इशारा नहीं, इशारा नहीं। आप बरेली में घूमते नहीं घूमते आप नहीं फिर कोई यहाँ नहीं पर आ गए। आप बाबू जैसे हम घुमा रहे हैं ना, जैसे हम घुमाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे निगरानी शुरा ने मैं शफकत फरमाई। बगदाद से होता हुआ बरेली आया हूँ, बरेली से होता हुआ बाबुल मदीना आया हूँ, सुभान अल्लाह। बाबुल मदीना में फिर अमीर सुन्नत की वालिदा आपने हमारी- पांचवा सवाल किया था ना कि वली कामिल वालदा है यहाँ पर। मैं तो समझा पहुंच गया। मेरा तो जहन बसों का ये भी चला आता है, पर्चा शायद देखा हुआ है कुछ मेरा तो नहीं, ये मुझे यकीन हो गया माशाल्लाह। वली करम कामिल की अल्लाह जो वालदा आपने पूछा था ना, जब बहुत ज्यादा हो गया था कि फौरी तौर पे आप पहुंच जाएंगे। मज़ार शरीफ की ज़ियारत भी करवाते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन को। सुभान अल्लाह। तो हो गया, मैं जीत गया जी अरे वाह, बोलो तो जवाब शाबाश। दुरुस्त है जी, मैंने कहा। हाँ, जवाब दुरुस्त है। तो बापा जिस तरह कहते हैं इस तरह तो सुभान कहा। अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अमीर सुन्नत की वालिदा माजिदा पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन उम्मे आमीन। अत्ता 17 सफर मुजफ्फर जो है वो उस मुबारक का जो है वो दिन है, बरोज़ जुमा। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला भी किया है उम्मे अतार के उन्वान पर अल्हम्दुलिल्लाह। और अमीर सुन्नत से ही जो है वो सुना है कि ऐसे मैंने जो कहा था कि शान बुलंद है कि आपका जब विसाले पुर मलाल हुआ तो 7 दिन तक वहां से खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह। कुछ अंदाज बताइए कि कर बताया गया था कि यहाँ पे खुशबू आ रही है। आप कुछ अंदाज बताइए कि अमीर सुन्नत के साथ आपकी मज़ार पे हाजिरी हुई है, तो अमीर सुन्नत का अंदाज क्या था, पता चले। मैंने एक मरतबा हिफाजती उम्र के पेश नज़र, बड़ी प्यारी बात की पापा ने, हिफाजती उम्र के पेश नज़र मैंने अर्ज़ की कि अब वो था कि हम कब्रिस्तान जाते हैं, अम्मी हुजूर की पापा की ख्वाहिश थी कि मैं अम्मी जान की मज़ार पर जाकर फातिहा करना चाहता हूँ, दुआ फातिहा। तो उन दिनों कुछ हालात ज़्यादा हमारे नज़दीक नाजुक थे। ठीक है, हम कहा चलते हैं, मगर मेरी मदनी इल्तिजा ये है कि आप गाड़ी से मत उतरिएगा। तो कोई जवाब नहीं ख़ास मिला था ना कोई सा। हम कर पहुँचे तो जैसे कब्रिस्तान पहुँचे और कब्र शरीफ के पास पहुंचे ना, तो आपने फरमाया कि यार माँ बोलेगी नहीं कि इतना बड़ा आदमी हो गया कि गाड़ी में बैठकर दुआ फातिहा करता है। अल्लाह मेरे को जाने दो यार, चलो चलते हैं। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, कितनी प्यारी बात की। क्या बात। बहुत प्यारी। सलमान भाई अगला जो अपने वालिदैन की कब्र पे ही नहीं जा रही हैं, सब हाजिरी नहीं दे रहे हैं। जीते जी नहीं जाते थे बेचारे, इनके इंतकाल के बाद जब जीते जी माँ जिंदा है नहीं जाते, वाले जिंदा है नहीं जाते। मैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है बापू, बाहर लोगों के पास अपने कुत्ते के लिए टाइम है। एक आदमी का कुत्ता बीमार हुआ, 1 हफ्ता उसने काम की छुट्टी की, और लोगों के पास कुत्ते के लिए टाइम है। मैं एक जगह से आ रहा था, गाड़ी में था, बाहर एक मुल्क में नाम नहीं लेता, नाम याद भी नहीं कौन सा मुल्क था सही मायनों में। तो एक नौजवान टाइप का लड़का था, वो इतनी तमीज़ के साथ अपने कुत्ते को पेशाब करा रहा है सड़क पर, किसी जगह पर खड़ा होकर कोने में, और बोला वो तो वो इंतज़ार कर रहा। मैंने कहा यार इतनी तमीज़ के साथ अपने वालिद साहब को ये बाथरूम तक नहीं ले गया होगा, मतलब नहीं इसके बारे में नहीं कहा, माजरत कि मतलब लोग इतनी तमीज़ के साथ अपने बाप को बाथरूम तक नहीं ले जाते जितनी तमीज़ के साथ ये कुत्ते को पेशाब करवा रहा है। यानी लोगों के पास, बाहर मुल्कों की बात करो मैं मदनी चैनल के नाजरीन, बाहर मुल्कों में स्पेशली जिसके असरात अब हमारे मुल्क पे भी वारिद हो रहे हैं, लोगों के पास अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, कुत्तों के लिए वक्त है, कुत्तों के लिए। कि इतना कुत्ते को इम्पोर्टेंस और अहमियत हासिल है बाहर कि वो मैं इस पर बहस नहीं करता क्या है क्या नहीं है, लेकिन मतलब अस्पताल में कुत्ता थोड़ा बीमार है तो अस्पताल ले जाएंगे, बाप बेचारा बुखार और नज़ले और दीगर चीज़ों से बिस्तर के ऊपर एड़ियाँ रगड़ रहा होगा, लेकिन वालिद साहब को उठाकर ये नहीं ले जाएंगे, इनके पास टाइम नहीं। ये मैंने कंपेयर किया है, और अल्लाह करे कि मेरी ये बातें किसी ऐसे बेटे की या इस तरह औलाद के दिल को चोट कर जाएं और अपने जाकर वालिद साहब और वालिदा से माफ़ी मांगे कि मुझे माफ़ कर दो और उनकी खिदमत। अल्लाह हमें वालिदैन का इताअत और गुज़ार ज़बरदस्त किस्म का एक किस्सा सुनाया कि जो अमीर सुन्नत के इरशादात ने हम तक पहुँचे। अगर हर दफ़ा लब्बैक सिलसिले में कोई अमीर सुन्नत का एक वाक़या हो इसी अंदाज का, तो मदीना पूछने पर लब्बैक हूँ ना मैं, तो जैसा आप पूछो आप ये हर दफ़ा एक वाक़या अगर लेकर आ जाए, वो तो आपकी जो सीक्वेंस है उसको बाकी रखेंगे तो इंशाल्लाह सब आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अब अशार की तकरार की तरफ बढ़ते हैं। वो शुरू करने जा रहे हैं, फौरी जवाब नहीं, हाँ फौरी जवाब को भी लेंगे, फौरी जवाब ले लेते हैं, फौरी जवाब को ले लेते हैं बापू, जैसे क्या अर्ज जैसे आप हुक्म फरमा रहे हैं। ठीक है, फौरी जवाब यार वही है पुराना, 4 सवालात होंगे। जी बोले माइक लगा दे। इनको उतारना भी पड़ेगा नीचे ऐसा, ये कुर्सी ज़्यादा ऊंची, ये पकड़ के उतारना पड़ेगा। ये जी माशाअल्लाह।
4 ایک ساتھ سوالات ہوں گے اور آپ نے پھر جوابات دینے اللہ کریم آسان سوالات ہیں. جی جی آپ کی مہربانی ہے باپو, مشکل پوچھ لو گے تبھی میں کیا کر لوں گا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیں. سعی میں ڈیش پھیرے ہوتے ہیں کہ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی. اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت کے پیر صاحب کا نام بتائیں. عبد الرحمن 7 سورہ توبہ اور شاہ علیہ رسول. سبحان اللہ. سعی میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے 8 لکھا ہے. 7 ہی پھیرے ہوتے ہیں نا, 8 لکھا ہوا تو غلط لکھا ہوا. 8 لکھا ہے, 7. جی باپو کیا بات ہے, سبحان اللہ. 400 سوالات آپ کی جانب آ رہے ہیں. احد کے مقام پر کن مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے؟ کل 7 رکعتیں کس نماز میں ہوتی ہیں؟ کرامن کاتبین فرشتوں کے ذمے کیا کام سپرد ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام مبارک بتائیے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام چلیں جی. ایک اور نامہ عمل لکھنا. نامہ عمل لکھنا درست. اور 2 سوال اور تھے. جی جی 2 سوالات ہو چکے ہیں, 2 باقی ہیں. میں سوال دوہرا دیں, ذہن سے نکل جاتا ہے. نہیں 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 ایسا تو نہ کریں, ہلکا پھلکا تھوڑا سا رعایت کر دیا کریں. چلیں جی, اس کا اشارہ دے دیتا ہوں. شفیق مزار مبارک اشارہ دے رہا ہوں میں. مزار مبارک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء. ٹھیک ہے, ایک تو آپ ایسی بتا دیں. سوال ذہن سے نکل گیا. اچھا, نماز کے بارے میں 7 مغرب. سبحان اللہ. 2 اشارے کے ساتھ, 2 اشارے کے بغیر. سبحان اللہ. دلائل الخیرات کن بزرگ علیہ رحمہ کی کتاب ہے؟ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ خاتم النبیین کا 2 رکعت وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کا اسم مبارک بتائیں. دلائل الخیرات کے بزرگ کا نام صاحب دلائل الخیرات حضرت سیدنا نزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جزولی, اب نام شروع کرنے کا ذہن سے نکل گیا. محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور دوسرا سوال آپ نے کیا کہ ایک تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین, یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اور تحیۃ الوضو جی. اور چوتھے کا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام مبارک ہے وہ علی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا. خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. نہیں, ابھی چاروں سن لینا. خلیل اللہ کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ انسان نے مردے کو دفنانا کس سے سیکھا؟ حدیث شریف کی 6 مشہور کتابوں کے مجموعے کا نام بتائیے. صح 6. اب چاروں ایک ساتھ بتا دیں. چاروں ایک ساتھ بتا دیں جو بھی تھوڑی دیر پہلے شاطر میں. ابراہیم علیہ السلام, 9 ذوالحجہ, کوا اور صح 6. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, جواب بالکل درست ہے. اگلا مرحلہ بھی نپٹا لیں ہاتھوں ہاتھ, پھر ایک ساتھ ہی کالز لے لیں گے انشاءاللہ. جی 4:06 ہو چکے. 4:07 میری گھڑی بتا رہی ہے. جی 6 مدنی چینل گھڑی پر بھی 7 ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اشعار کی تکرار کا بھی مرحلہ ہے اور یہ فری سٹائل ہے, جیسے باپو کا چاہے گا وہ اس کو ڈیل کریں گے. عابد باپو سب کا جیسے اپنا اپنا مزاج ہے, آپ اپنا انداز سے کیجئے. جی باپو شریف. 6 سے کوئی شعر. 6 سے چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کیا بات ہے. جی باپو آپ 2 ہیں نا؟ نہیں, ایک ٹائم کی. اچھا یہ بتائیے کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ جو ہے داڑھی آتا ہو. داڑھی داڑھی آتا ہو. داڑھی آتا. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. ایک اور ہو جائے داڑھی پر, ایک اور ہو جائے داڑھی پر. ٹھیک ہے, ایک آپ نے ایک کہا تھا. داڑھی ہے, امامے ہیں, زلفوں کی بہاریں ہیں. سبحان اللہ. دوسرا باپو ہے نا, باپو نے سنا دیا. ٹھیک ہے, شعر سنائیں. جو شعر آپ نے کبھی گاڑی میں بیٹھ کے اکیلے کیفیت میں کو پڑھا ہو وہ آج وہ سنا دیں. ہوتا نا بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, سفر پر جا رہا ہے, جدول پہ, ہاں آپ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل تک جا رہی ہے, آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیفیت میں گم ہیں
اور اگر میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو کیفیت میں گم نہیں ہو سکتا. نہیں ڈرائیونگ بیٹھا ہوں گا تو اللہ کرے گم ہونا نصیب ہو جائے. اصل میں میں نے آپ کو عرض کی تھا نا سلمان بھائی کہ یہ مختلف اوقات میں مختلف مزاج کے ساتھ یہ چیز تعلق رکھتی ہے. اب جیسے کہ ماہ رمضان اگر رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد جب بھی گاڑی میں ہم سفر کرتے تو بعدوں کا یہ شعر آتا ہے کہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. تو اگر کبھی ذکر کبھی مدینے کا یوں ایک یاد آ رہا ہے یا مدینے کا ذکر ہو تو وہ مدینہ آنے والا ہے اور آپ گاڑی میں مدینہ بیٹھے شریف میں جو رخصت کا جو تھا نا اشعار, رخصت قافلہ کا شور, بعض اوقات اعلیٰ حضرت کے اشعار بہت یاد آتے ہیں. خراب حال کیا دل کو پرملا, یہ بھی تھا. اور وہ یہ اسی پر ہے مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا نا, اسی پر وہ کلام ہے جو مدینہ شریف کے بعد مدینے ہمیں لے گیا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر, مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا, نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا. اچھا یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا نگران شورا سے جی آج کل تو موسمی ربیع الاول کا میلاد. اچھا مکہ شریف میں آپ موجود ہیں اور اب آپ گاڑی میں بیٹھے کہ مدینہ شریف جانا ہے تو اس وقت کیا کلام پڑھا جاتا ہے ذرا کچھ پتہ چلے. سنبھل جا, یعنی یہ مدینہ شریف کی حاضری سے میں شریف میں داخلے سے پہلے جو کلام پڑھا جاتا تھا نا چل مدینہ کے قافلے میں, اور یہ تھا سنبھل جا اے دل مستر مدینہ آنے والا ہے, جھکا دے اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے, قدم بن جائے میرا سر مدینہ آنے والا ہے, لٹا اب چشمے تر گوہر مدینہ آنے والا ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت کے حوالے سے جب کبھی آپ سوچتے ہو تنہائی میں بیٹھ کے, اکثر سوچتے ہوں گے, لیکن ان کے احسانات انہوں نے جو آپ پہ کرم فرمائے اس کے حوالے سے کسی ایک شعر میں اگر اسے آپ ڈسکرائب کریں. شکریہ, کس انداز سے ادا کریں گے. پھرتا تھا مارا نہ تھا کوئی سہارا, آپ پہنچا میں بھی سن کر عطا رہنما ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ باقاعدہ جب میں شعر پڑھتا ہوں نا تو بخاری مسجد کھارادر سے لے کر شہید مسجد کھارادر تک کا سفر یاد آ رہا ہوتا ہے. آپ پہنچا یہ میں بھی سن کر. کیسے پڑھتے ہیں عطا؟ اکیلے میں کیسے پڑھتے ہیں؟ اکیلے میں ضروری آدمی ترتوں سے پڑھتا تو فرمائشوں پر ترتوں سے پڑھتا ہے, ضروری تھوڑی ہے. کبھی کبھی اکیلے بھی پڑھتے. صحیح, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کال شامل کر لیں آخر میں, پھر وقت بھی اختتام پذیر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج میرا بھائی خوش ہے نا, یہ ہے کہ میں نعرہ لگاؤں آپ جواب دے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, منار کی آمد, سردار کی آمد, مکی کی آمد, مرحبا کی آمد. مرحبا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میلاد کا مہینہ آنے والا ہے, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیوں میں اور برکت دے, اور خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے مدنی مذاکرے جو بدھ سے شروع ہو رہے ہیں اس میں شرکت اور پابندی کے ساتھ آنے کی نیت کر لیجیے. اچھا SMS کے ذریعے کوئی سوالات آئے. نگران شورا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے دنیاوی تعلیم کہاں تک حاصل فرمائی ہے؟ BCom پارٹ 1. اسکول اور کالج میں آپ کا پسندیدہ موضوع کون سا تھا؟ تعلیم میں اتنا دھیان تھا نہیں تو پسندیدہ موضوع کہاں سے یاد آئے گا. تعلیم میں دلچسپی نہیں تھی اتنی. پیارے نگران شورا, باقی سب اسلام بھائی کو لبیک سلسلے میں مرحبا. میرا سوال ہے کہ میرے پڑوس میں سب رشتہ دار رہتے ہیں لیکن وہ نماز کی طرف نہیں جاتے, ایسے میں مجھے کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ میرے رشتہ دار بھی نمازوں کا رخ کریں؟ انفرادی کوشش کریں, الگ سے ان کے پاس وقت دیں, ان کے لیے دعا کریں اور ان کے گھروں میں مدنی چینل شروع کروائیں. اللہ نے چاہا تو نماز کی طرف مائل ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو ذاتی طور پہ دعوت اسلامی کا کون سا شعبہ اچھا لگتا ہے, آپ کو خصوصیت کے ساتھ آپ اس شعبے میں وقت دیتے ہیں؟ اس وقت تو زیادہ تر وقت دینے کا موقع بھی ہے اور وقت دینے کی ضرورت بھی ہے, وہ مدنی چینل ہے. نگران شورا, میں آپ کی مدنی بیٹی ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے آپ کو 4 روٹیاں دی ہیں اور اس کے بدلے آپ نے مجھے 4 سوٹ پیس دیے ہیں, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. خواب ہے, مجھے 4 روٹیاں جس طرح ملی ہوں گی اسی طرح آپ کو 4 سوٹ ملے ہوں گے. ایک میں دعا کے لیے کہ آپ سے گزارش ہے امتحان میں کامیابی کے بارے میں کچھ بتا دیں. اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی دے. اصل امتحان تو قبر کا امتحان ہے, اللہ اس کی تیاری کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. سر ایک نے اپنے رشتے کے لیے جو دعا کے لیے کہا آپ سے, اللہ تعالیٰ نیک اور پرہیزگار رشتہ عطا فرمائے. جتنے بھی ناظرین و حاضرین
کہ دلوں میں جائز حاجت مرادیں اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی جائز حاجت و مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. اللہ اذان اثر ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حی علی الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة ودرجة رفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله. انشاءاللہ آنے والی بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد 8 بجے مدنی مذاکرہ کا سلسلہ استقبال ماہ ربیع النور شریف کے سبحان اللہ. میری مدنی التجا ایک یہ بھی ہے کہ مخطوط المدینہ نے مختلف کارڈ، یہ بیجز بھی مختلف قسم کے ہیں، مدنی جھنڈے اور رسالے بھی صبح بہارا. تو ماہ ربیع النور شریف کی تیاری کے سلسلے میں بہت کچھ آپ کو مخطوط المدینہ سے دستیاب ہو جائے گا. اگر اب تک آپ نے اس کے لیے خریداری نہیں کی تو مخطوط المدینہ سے خریداری بھی کر لیں اور لائٹیں بھی لے لیں چراغاں وغیرہ کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے گھر میں یکم ربیع الاول سے ہی یعنی چاند نظر آتے ہی روشنی آئے اور جھنڈے بھی لگا لیں. ایک لری ہے 12
جس میں 12 چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں مدنی پرچم کی، وہ ایک لڑی ہے، وہ لڑی لا کے لگا دیں. الحمدللہ میں نے کل ہی وہ لڑی لگا دی ہے. تو وہ 12 جھنڈے والا جو مدنی پھول ہے نا ملت سنت کا، میں کہا یار پلے اس پر عمل ہو جائے تو 12 جھنڈے لگ جائیں. چھوٹے چھوٹے سے لگ بھی گئے، وہ 12 ہو گئے پورے الحمدللہ. تو وہ لے لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ تیاری شروع کر دیں اور گھر پر چراغاں اور ہو جائے. ابھی تک نہیں کیا. مدنی منع اور مدنی منیاں بھی جلدی کر لیں. ہو سکے تو گھر کے اندر کا حصہ بھی سجائیں. عموماً ہم باہر ہی سجاتے ہیں تو ٹھیک ہے باہر بالکل سجائیں امیر السنت کا انداز. ہاں لیکن خوشی چونکہ اندر بھی ہے باہر بھی ہے. سبحان اللہ سبحان تو گھر کی سجاوٹ اندر بھی ہو باہر بھی ہو. کیا بات ہے. یہ جھنڈیاں بھی گاڑیاں بھی اب جیسے یہ جھنڈیاں ہیں نا یہ ماشاءاللہ پوری ریبن یہ 12 تو یہ چھوٹی ہیں جی. یہ میرا خیال ہے اس سال کی نہیں ہے نا. نہیں اس سال کی ہاں اس سال کی نہیں اسی انداز کی ہیں اور مختلف انداز پہ بنائی گئی ہیں. ماشاءاللہ سے لے سکتے ہیں. یہ مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. تو بانٹا ہے 2 جہاں میں تو نے ضیاء کا بارہ دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. تو 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے. حسن ولادت سرکار سے ہوا ظاہر میرے خدا کو بھی پیاری ہے 12ویں تاریخ. اور یہ ماہ میلاد ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو اپنا جشن ولادت منایا کرتے تھے. پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو کل پیر شریف بھی ہے تو ہو سکے تو کل پیر شریف کا روزہ رکھے کہ یہ سنت ہے. اور ماہ ربیع النور شریف میں بھی جتنی اللہ توفیق دے روزے رکھیں تاکہ اس انداز پر بھی ہم ربیع النور شریف کی خوشیاں منائیں. میری مدنی التجا ہے تمام عاشقان رسول مرد اسلامی بھائیوں سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف ہے کہ داڑھی 1 مٹھی یہ واجب ہے. گھٹانا حرام ہے, منڈانا بھی حرام ہے. تو ابھی سے نیت کریں, توبہ کریں کہ آقا کے جشن ولادت کے اس پیارے مہینے کی آمد کا استقبال میں داڑھی شریف سے کروں گا. داڑھی شریف کی نیت کر لیں, انشاءاللہ آنا شروع ہو جائے گی. جو امامہ شریف نہیں سجاتے امامہ شریف سجائیں, جو زلفے نہیں رکھتے وہ زلفے رکھیں, جو مدنی حلیہ سنت و بھرا مدنی لباس نہیں پہنتے وہ مدنی حلیہ اختیار کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. یوں سمجھیے کہ جشن ولادت تعبیر اگلی اتوار انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ٹھیک ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, اب ہمارے سلسلے لبیک میں حاضر ہوں. اس کا وقت جو اختتام ہوا. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر السنت چاہتے اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. کرتا چلوں 25 سفر المظفر کو, یہ میری مدنی التجا ہے, 25 سفر المظفر کو ہم نے اپنے سلسلے میں اس بات کی ترغیب دلائی تھی کہ آپ اپنی مدنی منع مدنی منیا نے اپنے بچوں کو بچیوں کو عالم بنائیں, عالمہ بنائیں, مفتیہ بنائیں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ اس پر رسپانس ملا. عاشقان رسول نے میل جوابات دیے اور باقاعدہ نیتیں بھی اظہار کی. بعض ایسی اس میں پیغامات بھی ہیں کہ میں عالمہ بننا چاہتی ہوں مگر مجھے نہیں پتا کہ اسلامی بہنوں کے جامعات کہاں ہیں, میں مفتیہ کیسے بنے, یہ سب تو اس طرح کے اظہار آئیں. تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں اور مطلب کہ تقریباً 350 کے آس پاس جامعۃ المدینہ ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے ملا کر. تو اس میں کریں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی کہیں نہ کہیں کوئی ایسا قریبی مقام ہوگا جہاں درس نظامی کی ترکیب بن سکے گی. اور بعضوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ ہم اخراجات دیں گے. ہم نے یہ ترغیب دلائی تھی کہ کم از کم ایک عالم کا جو ایک درس نظامی پورا کرنے والے کا جو خرچہ ہوتا ہے کم از کم وہ دے دیں تو 3000 اور کچھ اخراجات جو ہے نا وہ بنتے ہیں سالانہ, غالباً نہیں ماہانہ, اور سالانہ تقریباً 3.5 لاکھ کے آس پاس. 7 پورے درس نظامی اگر ہم مکمل کروانے کی کوئی نیت کرتے ہیں کہ بھائی پورے 8 سال کے اندر کتنا خرچہ ہے ایک طالب علم کا, تو مجموعی طور پر 3.5 لاکھ کے آس پاس وہ بنتا تھا.
تو یہ بھی نیتیں آئیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.